اپنا بنایا مجھ کو، سینے لگایا مجھ کو، اپنا بنایا مجھ کو، سینے لگایا مجھ کو، جو بھی ہے میری وقت عطار کی بدولت۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ ہمارے اس مدنی سلسلے مدنی مکالمے کا آغاز ہو چکا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین سوچ رہے ہوں گے کہ نگران شورا کا یہ مدنی سلسلہ ہے، تو نگران شورا کی زیارت نہیں ہو رہی، آپ بے فکر رہیں، انشاءاللہ نگران شورا کی آپ کو زیارت بھی کروائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی بات بھی کروائیں گے، ان کے مدنی پھول بھی حاصل کریں گے، اور انشاءاللہ عز و جل آج کے ہم اپنے سلسلے میں ایک بہت ہی اہم موضوع پر گفتگو کریں گے۔ ایک ایسا موضوع ہے اس وقت کہ جو ہمارے معاشرے کا ناسور ہے، اور اگر آپ غور کریں تو ہمارے معاشرے کے اندر اس کی وجہ سے بہت ساری برائیاں جنم لے رہی ہیں۔ یہ وہ موضوع ہے ہمارا کہ جس کو ام الخبائث بھی کہا گیا۔ ہمارے کلام کا، ہمارے گفتگو کا موضوع اس وقت انشاءاللہ عز و جل ہم شراب کی برائیوں پر، شراب کے مضر اثرات پر، شراب کے نقصانات پر انشاءاللہ عز و جل گفتگو بھی کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ مبلغ دعوت اسلامی بھی موجود ہیں، ان سے بھی مدنی پھول حاصل کریں گے۔ آئیے اپنے موضوع کو آگے کی طرف چلاتے ہیں۔ جی رضوان بھائی، آپ اس موضوع سے متعلق کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ اس کے حوالے سے ایک نگران شورا کا بہت زبردست بیان بھی ہوا تھا عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں، اور جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کہ اس بیان کے جو موضوع تھا نا، جو نام تھا اس کا، وہ اس میں مشورہ ہوا تھا کہ اس کا نام کیا رکھا جائے۔ تو ام الخبائث نام رکھیں، برائیوں کی جڑ نام رکھیں، کیا رکھیں؟ تو پھر یہ مشورہ ہوا کہ یہ بہت ہی زبردست بیان ہے، اور اس وقت جو برائیاں عام ہوتی جا رہی ہیں ان میں سے ایک برائی یہ بھی ہے، اور یہ برائیوں کی ماں کی حیثیت سے۔ تو ام الخبائث یہ اس کا لغوی معنی بھی برائیوں کی ماں ہے، اور ماں سے جو ہے وہ ان معنی میں یہاں پر کہ یہ برائیوں کی جڑ ہے۔ اب اسی بیان کے اندر ایک جو شروع کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے وہ بھی عرض کرتا ہوں کہ ایک آدمی کو ایک عورت نے اپنے پاس بلایا، اور بلانے کے بعد اسے کہا کہ ایک لڑکا اسے دکھایا کہ اس کو قتل کرنا ہے، یا ایک گلاس شراب پینی ہے، اور یا اس نے کہا کہ بدکاری کی اس نے دعوت دی کہ 3 کاموں میں سے تمہیں ایک کرنا پڑے گا ورنہ تمہیں قتل کر دوں گی، یہ کروا دوں گی۔ تو اس نے سب سے ہلکا جو ہے وہ شراب کو سمجھا، اور یہ سوچتے ہوئے کہ جو لڑکے کا قتل ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے، بدکاری بہت بڑا گناہ ہے، تو میں شراب پی لیتا ہوں۔ جب اس نے ایک گلاس شراب پیا تو اس نے اس کو پیتے ہی ایک اور گلاس مانگا، جب ایک اور گلاس مانگا وہ بھی پی گیا۔ پیتے پیتے جب وہ نشے میں دھت ہو گیا تو اب اس نے اس عورت کے ساتھ منہ بھی کالا کر لیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس لڑکے کو بھی قتل کر دیا۔ تو یعنی یہ ایسی بری چیز ہے شراب کہ یعنی عربی کے اندر آپ نے بھی پڑھا ہوگا کہ اس کو خمر کہتے ہیں نا، خمر، اور خمر کا مطلب ہوتا ہے ڈھانپنا، کسی چیز کو ڈھانپ لینا۔ تو شراب جو ہے یہ چونکہ عقل کو ڈھانپ لیتی ہے، جب عقل کو ڈھانپ لیتی ہے تو اب اس کی جو ہے نا عقل سے بے عقل ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے عقل، اور اس کا اس نے شراب پی کر گویا کہ اپنی عقل کو اس نے جو ہے وہ زائل کر دیا نا۔ یعنی شرابی کے بارے میں وہ یعنی وہ شیطان کا کہنا ہے شرابی کے بارے میں کہ یہ میری بکری بن جاتا ہے جسے کان پکڑ کے میں کہیں بھی لے جاؤں۔ یہ عموماً جب شراب کے عالم میں ہوتا ہے تو اس وقت اس سے جو برائیاں اور جس طرح کی برائیاں نکلتی ہیں نا، تو انہی سے ام الخبائث جو کہا گیا ہے برائیوں کی ماں، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ بہت سارے گناہ جو ہے اس ایک گناہ سے متعلق ہو جاتے ہیں۔ جب یہ ایک گناہ کرتا ہے، شراب پیتا ہے، تو پھر اس کی وجہ سے اس کی عقل ماری جاتی ہے۔ اب وہ جو عقل کے ساتھ
اس نے جو بھی نئے کام کرنے تھے ان سے تو چلو رکا ہی رکا، اس کے علاوہ جو علماء اکرام، محدثین اور مفسرین جنہوں نے شراب کے حوالے سے گفتگو کی ہے، تو انہوں نے کہا ہے کہ یہ شراب کے اندر جب یہ شراب پی لیتا ہے تو شراب پینے کی وجہ سے اس کے اندر گناہ کرنے کی جو ہے وہ لذت بڑھ جاتی ہے، اور اسے گناہ کرنے کے اندر ایک جس کو بولتے ہیں نا چستی آ جاتی ہے گناہ کے لیے. یہی وجہ ہے کہ شرابی جو ہے یہ شراب پینے کے بعد بہت سارے گناہ کر گزرتا ہے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں شراب سے متعلق ارشاد فرمایا اے ایمان والو، بے شک شراب اور بت اور پان سے یہ ناپاک ہیں، شیطان کے کام ہیں، فاجتنبوہ، اس سے بچو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ، کامیاب ہو جاؤ. قرآن مجید کے اندر اور بھی بہت سارے مقامات پر شراب کی نحوست کو، شراب کی برائیوں کو بیان کیا گیا ہے. حدیث مبارک کے اندر بھی اس کی بہت ساری جو ہے وہ وعیدوں کو بیان کیا گیا ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اجتنبوا الخمر، فرمایا شراب سے بچو، فإنها ام الخبائث، کہ بے شک یہ تمام خباثتوں کی، تمام برائیوں کی ماں ہے. ایک اور حدیث مبارک میں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اجتنبوا الخمر، فرمایا کہ شراب سے بچو، فإنها مفتاح کل شر، کہ یہ ہر برائی کی چابی ہے، کہ چابی جب تالے کے اندر لگائی جاتی ہے تو تالا کھل جایا کرتا ہے. اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ شراب ہر برائی کی چابی ہے، لہذا اس سے جو ہے وہ بچا جائے اور اس کی نحوست سے دور رہنے کی کوشش کی جائے. مزید اور بھی زیادہ احادیث طیبہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کی نحوست کو بیان فرمایا ہے. ایک حدیث مبارک میں فرمایا کہ شراب سے متعلق اللہ رب العزت 10 لوگوں پر لعنت فرماتا ہے. 10 لوگ ایسے ہیں کہ جن کے اوپر شراب کی وجہ سے لعنت کی جاتی ہے. ترمذی شریف کی حدیث مبارک نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا آسراہ، پہلے نمبر پہ اس شراب کو بنانے والا جو ہو اس پر بھی خدا کی لعنت ہوتی ہے. دوسرے نمبر پہ فرمایا ومعتصراہ، اس کو بنوانے والا جو شخص ہوتا ہے اس پر بھی لعنت ہوا کرتی ہے. اور تیسرے نمبر پہ فرمایا شاربہ، اس کو پینے والے پہ لعنت، حاملہ، اس کو اٹھانے والے پہ لعنت، والمحمولۃ الیہ، جس کی طرف اٹھا کر لی جاتی ہو اس پر بھی لعنت ہے. وساقیہ، فرمایا جو اس کو کسی کو پلائے گا اس پر بھی لعنت ہے. آگے فرمایا وبائعہ، جو اس کو بیچا کرے گا اس کے بیچنے والے پر بھی خدا کی لعنت ہے. اور آگے فرمایا المشتری لہا، جس کے لیے خریدی گئی ہو، اور پھر فرمایا والمشتری، کہ جس نے خریدی ہو اس کے خریدار پر بھی اللہ کی لعنت ہے. کتنی بری چیز ہے رضوان بھائی یہ کہ ایک شخص ہوتا ہے کہ وہ اس سے متعلق ہوتا ہے. اب اس کی 10 چیزوں کو اگر شمار کریں اور اس پر اگر ہم غور کریں تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ اس پہ ہمیں غور کرنے کا موقع یوں ملتا ہے کہ اس کی کتنی بڑی برائی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے 10 لوگوں پر اس کی لعنت کا ارشاد فرمایا ہے. اور لعنت، مدنی چینل کے ناظرین آپ سمجھتے ہیں کہ لعنت کا مطلب ہوتا ہے خدا کی رحمت سے دور ہونا. تو خدا کی رحمت سے ہی جو بندہ دور ہو وہ کیسے اچھی زندگی گزار سکتا ہے؟ خدا کی رحمت سے جو بندہ دور ہو تو وہ کیسے اس کے کاروبار میں برکت ہو سکتی ہے؟ خدا کی رحمت سے جو بندہ دور ہو تو اس کے قرضے کیسے دور ہو سکتے ہیں؟ خدا کی رحمت سے جو بندہ دور ہو تو وہ آخرت کی زندگی کیسے بہتر گزار سکتا ہے؟ یہ سارے سوالات ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت ساری باتیں ہیں. آئیے اس سے پہلے کہ ہم اپنے رضوان بھائی سے کچھ گفتگو کریں، اپنے سلسلے میں مدنی چینل کے ناظرین کی ایک کال کو شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ. مولانا صاحب سے سوال پوچھنا تھا کہ شراب کس کے کہنے سے حرام ہوئی تھی؟ جی رضوان بھائی، شراب جو ہے یہ اولاً تو درجہ بدرجہ حرام ہوئی تھی نا، یعنی یک مشت ایک ساتھ ہی حکم آ گیا ہو کہ شراب حرام ہے، ایسا نہیں ہوا، بلکہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ شراب کی حرمت کے بارے میں حکم نازل ہوتا گیا. یہاں تک کہ اولاً جو ہے شراب کے بارے میں یہ فرمایا گیا کہ اس کا جو نقصان ہے اس کے نفع سے زیادہ ہے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ نماز کے اندر حرام ہوئی کہ اس حال میں کہ جب تم نماز کے قریب ہو تو تم جو ہے وہ شراب نہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا. تو اس میں اگر مثال کے طور پر اس وقت جب شراب پینا جو ہے وہ جائز تھا، تو اگر کوئی عشاء کی نماز کے پڑھ کر اگر پی رہا ہے تو پینے کے بعد جو ہے وہ
فجر سے پہلے پہلے جو ہے وہ اس کا نشہ اتر جاتا تھا، یا فجر پڑھ کے اگر کوئی پیتا ہے تو ظہر سے پہلے پہلے، یعنی اتنا پہلے اس کو شراب پینے کی اجازت تھی کہ وہ نماز کے وقت میں جو ہے وہ یہ حال نہ رہے۔ پھر بالآخر ایسا ہوا کہ ایک مرتبہ کسی جگہ پر ایک صحابہ کرام علیہ مردوان بھی تھے، تو وہاں پر شراب پی جا رہی تھی، تو یہ اس وقت جب شراب پینا جائز تھا۔ تو اب یہ صحابہ کرام علیہ مردوان اہل عرب تھے، اور اہل عرب کی کہا جاتا ہے کہ گھٹی کے اندر شراب تھی نا، اتنی کثرت کے ساتھ اس کا استعمال ہوتا تھا، اور نہ صرف یہ کہ کثرت کے ساتھ اس کا استعمال ہوتا، بلکہ اس سے ان کو بڑی محبت تھی۔ عرب کے اندر اب بھی یعنی کہ اس سے محبت کا جو ہے وہ اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ان کے شعروں کے اندر، اشعار کے اندر شراب کا تذکرہ ملتا ہے، اور وہ شراب کی جو بڑے جو ہے نا وہ اوصاف اور بڑی جو ہے نا وہ صفات اس کی بیان کر رہے ہوتے تھے، یعنی شراب 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 بہت زیادہ وہاں پر پی جاتی تھی۔ تو اب اسلام جو ہے یہ ایک دین حنیف ہے، یہ دین حنیف ہے، اور اس نے جو ہے وہ درجہ بدرجہ شراب کی حرمت کے احکام نازل فرمائے۔ تو اب جو ہے اب کیا ہوا کہ کسی جگہ پر جب شراب پینا جائز تھا، تو اس وقت جو ہے وہ وہاں پر شراب کا دور چلا، تو جب شراب پی جاتی ہے تو عقل ڈھانپ دی جاتی ہے، عقل زائل ہو جاتی ہے، تو اسی میں جو ہے وہ عقل زائل ہو جاتی ہے۔ اس کو خمر کہتے ہی اس لیے ہیں ما یخبر العقل، کہ جو عقل کو ڈھانپ دے، عقل کو چھپا دے، عقل پہ پردہ ڈالے۔ تو اب وہ جب انہوں نے شراب پی تو وہ اس کا نشے کا اثر آیا، تو پھر جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ اس سے گناہوں کی طرف ذہن بہت زیادہ جاتا ہے، گناہوں کی طرف ذہن جاتا ہے۔ تو اب کیا ہوا کہ اب ان میں سے بعض لوگوں نے وہ فخریہ باتیں کرنے لگے، جیسے دو قبیلے کے تھے، ایک قبیلہ رہے ہمارا قبیلہ تو ایسا تھا، یہ تھا وہ تھا، دوسرا تمہارا قبیلہ کا تھا، ہمارا قبیلہ ایسا تھا، وہ بات جو ہے وہ لڑائی پر جا پہنچی۔ تو اب جب وہ نشہ چلا گیا اس ٹائم بعد میں افسوس بھی ہوا کہ یہ ہم سے کیا سرزد ہو گیا۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دی اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شراب کے بارے میں جو ہے وہ کوئی حکم نازل ہو، صاف صاف حکم نازل ہو۔ تو ان کے فرمانے کے بعد جو ہے جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں انہوں نے عرض کیا تو اس کے بعد پھر شراب کی حرمت کا جو حکم تھا یہ نازل ہو گیا۔ اور کتابوں کے اندر ایک واقعہ یوں بھی لکھا ہے کہ بعض صحابہ کرام علیہ مردوان ایک جگہ پر جن کو جگہ تھی نا کہ خوب وہاں پر شراب پی جاتی تھی، تو وہاں پر شراب پی جا رہی تھی اور بڑا ایک ہوتا ہے نا پوری محفل جمی ہوئی ہوتی ہے، اس طرح کا عالم تھا۔ تو وہاں پر کسی نے آ کر کہا کہ شراب حرام قرار دے دی گئی ہے۔ تو ان صحابہ کرام علیہ مردوان کا شریعت پر عمل کا جو ہے نا وہ ذہن دیکھیں، ارے یار ابھی تو ایک نے بتایا، وہاں جا کے کنفرم کر لیں، ابھی تو پی لیں، نہیں، نہ یہ کہ شراب حرام ہو گئی، یہ کیوں حرام ہو گئی، چلو ابھی تو ایک بندے نے بتایا نا یار، دو چار سے اور سے پوچھ لیں، یہ کیوں حرام ہو گئی، تصدیق کر لیں، کچھ بھی نہیں۔ جیسے ہی وہاں سے حکم آیا کہ شراب حرام ہو گئی ہے، سب نے کہا اچھا، وہ ظاہر وہ جس نے اگر بتایا ہوگا تو وہ کوئی صحابی ہوں گے، اور صحابہ جتنے بھی ہیں صحابہ سارے کے سارے ثقہ ہیں الحمدللہ۔ صحابہ میں جو ہے وہ کوئی بھی غیر ثقہ نہیں ہے۔ یہی ہے کہ جب راویوں پہ بحث کی جاتی ہے کہ فلاں راوی کیسا، فلاں راوی کیسا، تو صحابی پر جو ہے وہ جرح نہیں ہوتی، صحابہ سارے کے سارے ثقہ ہیں۔ تو انہوں نے فوری کہا کہ ٹھیک ہے یہ سارے برتن جمع کرو، کہ سارے برتن جمع ہوئے، جتنے بھی شراب، جو اگر یعنی یہاں تک تھا اس وقت کہ اگر کسی کے منہ میں یوں گھونٹ پیا ہے نا تو منہ کے اندر ہے تو وہ بھی نکال دی۔ ایسا شریعت پر عمل۔ تو اسی وقت جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ جو جتنی بھی شراب تھی فوری حکم دیا ٹھیک ہے ڈال دو۔ تو غالباً یہ جو جگہ جس کا میں تذکرہ کر رہا ہوں یہ اب بھی وہاں پر ایک یادگار کے طور پر ہے کہ اس مقام پر جو ایک پوری محفل جمی ہوئی تھی اور اس طرح کر کے جو ہے وہ مدینہ منورہ کے اندر شراب کی حرمت کا حکم آیا، اور اسی وقت جو ہے وہ صحابہ کرام علیہ مردوان نے شریعت مطہرہ پر اعتراض نہیں، سوچ نہیں، یہ نہیں وہ نہیں، ہمارا اتنا یہ ضائع ہو جائے گا، ہمارا وہ ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں، انہوں نے شریعت مطہرہ پر عمل کرتے ہوئے اسی وقت شراب کو گلیوں میں جو ہے وہ بہا دیا۔ اللہ وہ تو ایک تو اس سے رضوان بھائی یہ بات سیکھنے کو ملتی ہے کہ ہم آج تو شراب حرام ہے، آج تو اگر کوئی یہ شخص کہے کہ چلیں آج میں 2 پیتا تھا تو 1 پی لوں، چلے میں آہستہ آہستہ چھوڑ دوں گا، تو میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیو آج اس کی اجازت نہیں ہے۔ آج تو ہمارے لیے قرآنی حکم آ چکا ہے تو ہمیں اس کو چھوڑنا ہی ہے۔ لیکن اس سے یہ بات ایک سمجھ میں آتی ہے کہ اگر اولاد بگڑی ہوئی ہو یا کوئی شخص کسی برائی میں مبتلا ہو
یکدم اس کے اوپر اگر سختی کر دی جائے تو اس کے مزید بگڑنے کا اندیشہ آج کل نظر آتا ہے. وقتاً فوقتاً آہستہ آہستہ کر کے جو ہے ان کو اس برائی سے دور کیا جائے اور آسان انداز میں کیا جائے تو وہ اس کے فوائد کچھ زیادہ نظر آیا کرتے ہیں. دوسری بات اس سے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ جب اسلام کا کوئی حکم پتہ چل جائے کہ اللہ نے ہمیں اس چیز سے منع کیا ہے تو ایک مسلمان کو، ایک عاشق رسول کو اس میں پسو پیش نہیں کرنا چاہیے، ہیلے بہانے تلاش نہیں کرنا چاہیے. تو اللہ نے جس چیز سے منع کر دیا ہے تو مسلمان کو اس میں ہیلے بہانے نہیں کرنا چاہیے. اور بس اوقات میں ہوتا ہے کہ ایک شخص نے بتا دیا ٹھیک ہے میں فلاں جگہ سے پوچھوں گا، تو آپ کو بھی رضوان بھائی اس کا تجربہ ہوگا. تو مزید اپنے سلسلے کے اندر ایک کال کو شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرا نام محمد حسن رضا اتاری ہے. میں سردار آباد فیصلہ آباد سے بات کر رہا ہوں. سلسلہ مدنی مکالمہ بہت بہت اچھا ہے. عرض ہے کہ آج کا موضوع بھی آپ بہت پیارا لے کر آئے ہیں شراب کے حوالے سے. کیا کولڈ ڈرنک میں بھی شراب ہوتی ہے؟ اس کے بارے میں آپ مدنی پھول ارشاد فرما دیجئے. اور سنا ہے کہ جس چیز کا نشہ مطلب دل کرے زیادہ کھانے کو یا پینے کو اس میں وہ حرام ہے، شراب ہوتی ہے اس میں. آپ اس کے بارے میں کیا مدنی پھول ارشاد فرماتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بڑے مخارج کے ساتھ جو نا، جیسے ایک لفظ جو نا عموماً تلفظ کی غلطی ہوتی ہے کہ مدنی کہتے ہیں، مدنی، دال پر ساکن پڑھتے ہیں اس کو نا، مدنی، یہ لفظ غلط ہے. لیکن اس مدنی منی نے مدانی پڑھا ہے نا، مدنی، دال پر زبر پڑا ہے. تو ماشاءاللہ بڑے مخارج. آپ کیا کہتے ہیں اس کال کے بارے میں؟ اچھا، کولڈ ڈرنک کے اندر تو ہم نے آج تک نہیں نہ جو ہے وہ دارالفتہ میں کبھی سنا نہ پڑھا کہ کولڈ ڈرنک کے اندر جو ہے وہ شراب ہوتی ہے. شراب ایک الگ چیز ہے اور کولڈ ڈرنک الگ چیز ہے. کولڈ ڈرنک جو عموماً جو ہے یہ اب کسی کا نام ہم لے نہیں سکتے، وہ ہماری مدنی چینل کے جو ہیں وہ تحفظات ہیں. تو کولڈ ڈرنک الگ چیز ہے، شراب الگ چیز ہے. شراب جو ہے یہ نشہ دینے والی ہوتی ہے، جس کے بھلے اس کا زیادہ پینا نشہ دے یا تھوڑا پینا دے. جس چیز کو زیادہ پینے سے بھی نشہ ہے تو اس کا تھوڑا بھی حرام ہے. یہ بھی روایت ہے کہ ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام، جس کا زیادہ نشہ دے تو اس کا قلیل بھی حرام ہے پینا. تو اسی طرح جو ہے وہ جو نشہ چیزیں دیتی ہیں ان کا جو ہے وہ پینا جو ہے وہ حرام ہے. باقی کسی چیز کی طلب ہونا تو یہ ضروری نہیں ہوتا. بعضوں کو بعض چیزیں بہت پسند ہوتی ہیں جی، تو اب وہ ان پسند پر جو ہے اس کو طلب ہو رہی ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو جو ہے اس کا نشہ ہو رہا ہے. نشے کے اندر نشہ یہ ہوتا ہے کہ عقل جو ہے وہ زائل ہو جاتی ہے، عقل ڈھانپ دی جاتی ہے. عقل یعنی جو شراب پینے سے عموماً جو نشہ ہی ہوتا ہے اس کا عالم ہی ہوتا ہے. اور جو چیز کا پتہ ہو کہ یہ زیادہ پینے سے نشہ دیتی ہے تو اب اس کا اتنا تھوڑا پینا کہ نشہ ہے، اس کی بھی اجازت نہیں ہے. یعنی اس کا یہ مطلب نہیں کہ چلو ٹھیک ہے اتنا پی لو. اسی طرح کوئی شراب پی کے اتنا عادی ہو گیا کہ اس کو نشہ ہی نہیں ہوتا، تو اس کو بھی یہ نہیں ہے کہ نشہ ہے تو ہی حرام ہے. شراب جو نشہ دے وہ حرام ہے. شراب کلو مسکرین حرام، یہ ایک اصول ہے کہ ہر وہ چیز کہ جو نشہ دینے والی ہو وہ شریعت اسلامیہ کی روح سے ناجائز اور حرام ہے، ہمیں اس سے بچنا چاہیے. البتہ کولڈ ڈرنک کے اندر جو ہے وہ شراب نہیں ہوا کرتی، لیکن کولڈ ڈرنک کے نقصانات اپنی جگہ پر ہیں. تو کولڈ ڈرنک کے کچھ نقصانات اگر آپ ارشاد فرمائیں. میں نے ایک نقصان جب میں نے پڑھا تھا نا اس کا، اور اس کے بعد یعنی پڑھا جب میں نے، تو اس کے بعد سے پھر میں نے آج تک، آج کی تاریخ تک 2 سال ہو گئے تقریباً. یعنی 1-2 گھونٹ پی لی الگ بات ہے، جس کو بولتے ہیں نا کولڈ ڈرنک پی ہو، نہیں پی، اللہ کا شکر ہے نہیں پی. اور وہ نقصان عرض کرتا ہوں، وہ نقصان یعنی کہ ایک کراہیت سی آئی مجھے بہت سن کرنا. امیر اہل سنت کا جو رسالہ ہے بیٹا ہو تو ایسا غالباً، اس کے آخر میں جو ہے نا یہ کولڈ ڈرنک کے نقصانات لکھے ہیں. تو اس میں ایک نقصان یہ ہے کہ اس کی جو کولڈ ڈرنک کی جو سب سے جو وہ ہوتا ہے نا، اس کو دیکھو تو دل کے اندر ایک خوشی سی آتی ہے نا، یار یہ کیسی زبردست لگ رہی ہے. اچھا، وہ ہوتی ہے اس کی جو اندر سے گیس نکل رہی ہوتی ہے نا، تو بڑا دیکھ کے مزہ آ رہا ہوتا ہے. اچھا اس کو دیکھو، اچھا گرمی کا عالم ہو تو پھر اس کی طلب اس کو دیکھ کے اور زیادہ بڑھتی ہے. اب یہ گیس کون سی والی ہے؟ گیسز مختلف ہیں، آکسیجن بھی ایک گیس ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ بھی گیس ہے، تو اس طرح مختلف گیسز ہیں. تو یہ گیس کون سی ہے؟ تو یہ جو گیس بڑی جو ہے نا وہ دیکھتے ہوئے آنکھوں کو بھا بھی رہی ہوتی ہے اور دل کو تڑپا بھی رہی ہوتی ہے.
یہ گیس کاربن ڈائی آکسائڈ ہوتی ہے. اچھا. تو اب جو انسان گیس لیتا ہے اندر، ہم سانس لیتے ہیں تو یہ آکسیجن اندر لیتے ہیں، اور باہر جو نکالتے ہیں کاربن ڈائی آکسائڈ ہوتی ہے. اور کاربن ڈائی آکسائڈ کا اندر جانا یہ انسانی جسم کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے. تو اب یہ خصوصیت کے ساتھ یہ جو بات تھی یہ میں نے پڑھی تھی، تو آپ بھی جو یعنی کہ مدنی چینل کے ناظرین اس وقت سن رہے ہیں، تو ہو سکے تو کولڈ ڈرنک عموماً جو ہے وہ پی جاتی ہے، پیٹ میں درد ہو رہا ہے، معدے میں یوں ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، اس کے لیے حقیقت یہ ہے کہ وہ وقتی طور پہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو تھوڑی دیر کے لیے جو ہے نا تھوڑا سکون ملے، وہ ٹھنڈک محسوس ہو، لیکن حقیقتاً یہ بہت زیادہ نقصان ہوتی ہے. ایک 250 ml کی کولڈ ڈرنک کے اندر کم و بیش 8 سے 9 چمچ چینی ہوتی ہے، شوگر ہوتی ہے. شوگر. اب وہ جو کیا حال کرے گی اندر جا کے، تو اس لیے جو ہے وہ کولڈ ڈرنک پینے سے تو بچنا چاہیے. جو بھی بیچارے اسلامی بعضوں کا وہ وزن بڑھ جاتا ہے، ان کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اس معاملے میں احتیاط کریں، اور یعنی کہ کولڈ ڈرنک بالکل نہ پئیں. اچھا، مشکل اس وقت ہوتی ہے جب سامنے آتی ہے پھر جو ہے نا بڑا آزمائش ہو جاتی ہے. تو آزمائش اسی وقت جو ہے نا وہ انشاءاللہ اچھی نیت سے کہ میری صحت بچے گی تو میں انشاءاللہ سوجل جو ہے وہ نمازیں چستی کے ساتھ پڑھ سکوں گا، والدین کی خدمت کر سکوں گا، مدنی قافلوں میں سفر کر سکوں گا. اسلامی بہنیں اپنے گھر کے اعتبار سے جو ہے وہ نیت کر سکتے ہیں، اپنے شوہر کی خدمت کریں گے. ان کا کھانا بنانا جو ایک ذمہ داری ہوتی ہے، بچوں کو سنبھالنا، یہ سارے ہیں، تو اس میں چستی ہوگی. تو یہ کولڈ ڈرنک جو ہے یہ حقیقتاً اس کا جو ہے وہ نقصان بہت زیادہ ہے. نقصانات اس کے بہت زیادہ ہیں. امیر اہل سنت کے رسائل کے اندر بھی اس کا تذکرہ موجود ہے، وہاں سے بھی اس کا آپ مطالعہ کریں اور اس سے بچیں، اور یہ کوئی فائدے والی چیز نہیں ہے. مزید چلتے ہیں کالز کی طرف. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں. جو اس طرح کی بری سنگتوں میں پڑے ہوئے ہیں تو ان کو یہ کہتے ہوئے سنا گیا ہے کہ یہ جو ہم شراب نوشی کرتے ہیں تو وہ شغل کے طور پہ کرتے ہیں، اور حرام تو جب ہو کہ جب ہم اپنا توازن یا اپنے جو ہے نا ہم ہوش کھو بیٹھیں. تو اس طرح کے جملوں پر آپ کیا مدنی پھول ارشاد فرمائیں گے؟ ناجائز جو ہے وہ مذاق میں بھی ناجائز ہی ہوا کرتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ مذاق کے اندر جائز ہو جائے اور وہ سیریس حالت میں سنجیدگی کے اندر وہ ناجائز ہو جائے. اسی طرح نماز کو قضا کرنا ہے، آپ مذاق میں چھوڑیں یا سیریس سنجیدہ حالت میں چھوڑیں تو وہ تو ناجائز ہی ہے، اس کا گناہ تو ملنا ہی ہے. اسی طرح شراب ہے، اس کو آپ سنجیدگی میں پئیں یا مذاق کے طور پر پئیں، اللہ کے حکم کی نافرمانی تو دونوں صورتوں کے اندر موجود ہے. تو لہٰذا ان سے بچنا ہی ضروری ہے. مذاق کے اندر بھی مسلمان اللہ کے احکام کو مذاق نہیں بنانا چاہیے، بلکہ بعض صورتوں میں اللہ کے احکام کو مذاق کے طور پر استعمال کرنا، اللہ کے احکامات کا مذاق اڑانا، یہ کفر کی حد تک بھی چلا جایا کرتا ہے. اچھا، دوسرا یہ انہوں نے کہا نا ہم تو شغل کے لیے پیتے ہیں نا، اور حرام تب ہے کہ یوں پیا جائے اور یوں پیا جائے. تو صحابہ کرام علیہم رضوان کے دور میں جب شراب حرام ہوئی تھی تو کیا اس وقت شغل کے طور پہ جو پی رہے تھے ان کو کہا کہ آپ لوگ پیتے رہیں اور جو دوسرے ہیں ان کے لیے حرام ہوئی؟ ایسا نہیں ہے. صحابہ کرام علیہم رضوان کا عمل اس وقت کیا تھا؟ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب شراب کو حرام قرار دیا گیا تو ان دنوں اہل عرب کے لیے اس سے زیادہ عیش والی کوئی چیز نہ تھی، اور نہ ہی ان کے لیے کسی چیز کی حرمت اس سے سخت تھی. لیکن صحابہ کرام علیہ رضوان نے کیا کیا؟ صحابہ کرام علیہ رضوان نے یہ کیا کہ وہ فرماتے ہیں کہ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے ہمیں یہ حکم نازل ہوا تو سیدنا بریدہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم 3-4 دوست شراب پی رہے تھے. میں اچانک پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر سلام عرض کیا تو پتہ چلا کہ شراب حرام ہو گئی ہے. میں فوراً اپنے دوستوں کے پاس آیا اور انہیں شراب کی حرمت والی آیات مبارکہ سنائی. وہ اس وقت بھی شراب پینے میں مصروف تھے اور برتن ان کے ہاتھوں میں تھے، یعنی برتن میں موجود کچھ شراب پی چکے تھے اور کچھ ابھی باقی تھی. مگر جب انہیں معلوم ہوا کہ شراب حرام ہو گئی ہے تو سب نے ایک ساتھ یہی کہا انتہینا ربنا انتہینا ربنا، یعنی اے ہمارے پروردگار ہم نے تیرا حکم سن کر شراب پینا چھوڑ دی. لیکن ایک تعداد ایسی ہے کہ جو اس کو دوائی کے طور پہ استعمال کرتی ہیں، تو ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں آپ؟ شراب جو ہے نا، شراب پہلے تو میں یہ عرض کرتا چلوں، بلکہ یہ زیادہ سمجھ میں آئے گی، جو بات عرض کرنے جا رہا ہوں نا یہ بہت زیادہ سمجھ آئے گی.
وہ اس لیے سمجھ آئے گی کہ یہ بات یاد رکھیے گا، جنہیں ہم بولتے ہیں نا بڑے ترقی یافتہ ممالک ہیں، ان کے یہاں شراب عام ہے، تو ان کے یہاں شراب عام ہے اس لیے شراب عام نہیں کہ وہ شراب کو جو ہے نا بڑی عمدہ چیز اور بڑی فائدہ مند چیز سمجھتے ہیں، بلکہ اس کا الٹ ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کا تو میں نے عرض کیا کہ وہ شراب یکدم انہوں نے چھوڑ دی، لیکن اگر آپ امریکہ اور یورپ کی اس معاملے میں دیکھیں تو ان کے جو سمجھدار لوگ تھے، جو اس بات کو جب بھانپ گئے کہ واقعی اسلامی حکم جو شراب کے بارے میں ہے یہ بہت فائدہ مند ہے، تو اس کے حوالے سے لکھا ہے کہ 14 سال تک 14 ایئرس 14 سال تک ان کی گورنمنٹ نے شراب لوگوں سے چھڑانے کے لیے بھرپور قسم کی جو ہے نا وہ کوششیں کی ہیں، اور اس کے لیے ان کو سے جو کچھ ہو سکتا تھا وہ کیا ہے۔ اس مہم پر ایک قول کے مطابق 6 کروڑ ڈالر خرچ کیے گئے، 6 کروڑ ڈالر خرچ کیے گئے کہ کسی طریقے سے یہ شراب چھوٹے۔ 55 کروڑ پاؤنڈ کا خسارہ حکومت کو برداشت کرنا پڑا، 300 افراد کو تختہ دار پر لٹکایا گیا، 5 لاکھ سے زائد افراد کو قید و بند کی سزائیں دی گئیں، بھاری جرمانے، بڑی بڑی جائیدادیں ضبط کی گئیں، مگر کچھ بھی کارگر نہ ہوا اور بالآخر حکومتوں کو اپنی ہار ماننا پڑی، اور انہوں نے قانونی طور پہ کہا کہ نہیں مانتے تو پھر جو ہے وہ یوں کرو۔ تو یعنی کہ شراب جو انہوں نے بھی وہاں پر وہ پیتے ہیں تو وہ اس لیے نہیں کہ فائدہ مند ہے، تو اسی لیے اگر کوئی کہتا ہے کہ دوا کے طور پر یا اس طرح ہے، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ حرام کے اندر شفا نہیں ہے۔ ایک مسلمان کا عقیدہ ہونا چاہیے، اس کا عقیدہ ہونا چاہیے کہ شفا جب مجھے ملنی ہے نا حلال میں ہی ملے، وہ تو مل کے رہنی ہے، بالکل رستہ میں نے اختیار کرنا کہ وہ ایک وقت آئے گا کہ اس نے ٹھیک ہونا ہے۔ کوئی ایک جس نے نہیں ٹھیک ہونا ہوتا نا وہ کسی بھی چیز سے ٹھیک نہیں ہوتا، اس کے امریکہ علاج کے لیے لے جاتے ہیں، یورپ لے جاتے ہیں، وہ نہیں ٹھیک ہوتا، وہاں بھی جا کے مر جاتا ہے۔ جس نے ٹھیک ہونا ہوتا ہے نا تو وہ یہاں بھی ہلکی سی دوائی سے بھی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح جو ہے یہ بالکل غلط نظریہ ہے کہ شراب جو ہے وہ دوا کے لیے پینا جو ہے وہ جائز ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ اس کے بارے میں تو رضوان بھائی واضح طور پر حدیث مبارک میں بھی ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت طارق بن سوید رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی تھی جب شراب کی حرمت کا وقت آیا، تو حضرت طارق بن سوید نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی اصنعها للدوائی، عرض کی یا رسول اللہ میں تو اس کو دوا کے لیے بناتا ہوں، پینے کے لیے تو بناتا نہیں ہوں۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح طور پر ان کو یہ جواب ارشاد فرمایا انہ لیس بدواء ولکن داء، فرمایا کہ وہ دوا نہیں ہے لیکن اس کے اندر بیماری پوشیدہ ہے، وہ تو ایک بیماری ہے، وہ خود ایک بیماری ہے، اس سے شفا کیسے حاصل کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح ایک اور واقعہ حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگرد کا، آپ کا ایک بڑا نیک اور پارسا شاگرد تھا، بڑا آپ کے شاگردوں میں اس کا ایک مقام تھا۔ اس کی جب نزع کا وقت آیا، اس کی موت کا وقت آیا، تو حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس جاتے ہیں، اس شاگرد کے پاس جا کر اس کو کلمے کی تلقین کرتے ہیں۔ جب آپ کلمے کی تلقین کرتے ہیں تو وہ شاگرد آپ سے کہتا ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کہ میں اس کلمے سے بیزار ہوں، میں اس کو نہیں پڑھوں گا، اور انہی کلمات پر اس شاگرد کا انتقال ہو جاتا ہے، وہ دنیا سے چلا جاتا ہے۔ حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے شاگرد کے برے خاتمے کا بڑا صدمہ ہوتا ہے، اور وہ بڑا رنج و ملال کے اندر دن گزارتے ہیں۔ کچھ دن کے بعد آپ اپنے اس شاگرد کو خواب میں دیکھتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ یہ بتا کہ میرے شاگردوں میں تیرا مقام تو بہت بلند و بالا تھا، تو بڑے مقام و مرتبے والا تھا، پھر تیرا برا خاتمہ کیوں ہوا؟ کس سبب سے تیرا علم تجھ سے چھین لیا گیا؟ کس وجہ سے تیرا ایمان تجھ سے چھین لیا گیا؟ وجہ کیا تھی؟ تو اس نے کہا کہ میں ایک طبیب کے کہنے پر سال میں ایک مرتبہ شراب کا ایک گھونٹ یا ایک گلاس، اس نے کہا کہ میں سال میں ایک مرتبہ یہ پیا کرتا تھا، اسی وجہ سے میری معرفت اور میری ولایت اور میرے علم کو اللہ نے سلب فرما لیا۔ استغفر اللہ، معاذ اللہ۔ آپ دیکھیں کہ کتنی بڑی اس کے بارے میں ہمیں اس سے وعید سمجھنے میں آتی ہے کہ سال میں صرف ایک مرتبہ پینی ہے، اور وہ بھی دوا کے طور پر، اور پھر بھی اس کا جو ہے ایمان چھین لیا گیا، اور اس کا خاتمہ جو ہے وہ ایمان پر نہیں ہوتا، برے خاتمے کا وہ شکار ہو جاتا ہے۔ ایک مسلمان کے لیے سب سے بڑی دولت اس کا ایمان ہے۔ اللہ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا، یہ اس کا بہت بڑا احسان ہے، جتنا اس کا شکر ادا کریں یہ کم ہے۔ اور ایک اور حدیث مبارک نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مجھے یاد آ رہی ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا ہے، لا یشرب الخمر حین یشرب وهو مؤمن،
فرمایا شرابی جب شراب پی رہا ہوتا ہے تو اس حالت میں شراب نہیں پیتا کہ وہ اس کے پاس ایمان ہو، یعنی کامل ایمان جو ہے وہ نہیں ہوا کرتا. لہٰذا یہ ایمان کے لیے بھی زہر قاتل ہے. ہمارے جسمانی طور پر اس کے بڑے نقصانات ہیں. ابتدائی طور پر تو بندہ جب شراب پی رہا ہوتا ہے تو اس کو مزہ آ رہا ہوتا ہے، اس کو لطف و سرور آ رہا ہوتا ہے، لیکن اس وقت اس کا جسم اس کے کیمیاوی اجزاء کا مقابلہ کرنے کی طاقت رکھا کرتے ہیں. لیکن آہستہ آہستہ جب اس کا عادی ہو کر شراب کو پیتا رہتا ہے تو ایک وقت آتا ہے کہ اس کا جسم اس کا ساتھ دینا ختم کر دیتا ہے، اور پھر وہ شراب کو شوق کے طور پہ نہیں پیتا بلکہ اپنی مجبوری اور عادت سمجھ کر، اور وہ اس کو اپنی طلب سمجھ کے پی رہا ہوتا ہے. پھر وہ وقت آتا ہے کہ طبی طور پہ اس کے نقصانات بھی بندے کے جسم کے اندر ظاہر ہونا شروع ہو جایا کرتے ہیں. تو لہذا یہ تو ہے، آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہ شراب پینے کا وہ وقتی مزہ تو ہوتا ہے، پھر جب یہ پینے لگتے ہیں نا تو یہ بھی ایک جو ہے وہ تجزیہ کیا گیا ہے کہ جب پینے لگتے ہیں تو پھر کم نہیں پیتے ہیں نا، یہ پھر گھٹا گھٹ پیتے ہی چلے جاتے ہیں. اور جب یہ زیادہ پیتے ہیں تو اس کی وجہ سے دیگر ممالک کے اندر بھی جہاں پر شراب کی تو عام ہے بالکل نا، تو وہاں پر وہ لوگ بھی اس کی وجہ سے پریشان اس لیے بھی ہیں کہ جو یہ شراب زیادہ پی اور دھت اب پڑا ہوا ہے، اب اس کو اٹھائے گا تو کوئی اٹھے گا ورنہ پڑا ہوا ہے شراب کی وجہ سے. اب وہ سالانہ کہنے کہ اس طرح ان لوگوں کے ہزاروں گھنٹے ضائع ہوتے ہیں، اربوں روپے کی شراب کی وجہ سے جرائم میں بھی اضافہ ہوتا ہے، کیونکہ شراب کے پینے کے بعد جو ہے وہ پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ گناہ کرنے کے اندر چستی آتی ہے. اور اسی طرح جو ہے وہ یہ جو شراب پی کر گاڑی، بعض اوقات شراب پی گاڑی چلائی ایکسیڈنٹ، شراب پی روڈ کراس کر ایکسیڈنٹ، شراب پی کر جو ہے نا وہ اسی طرح کا کوئی بھی کام، مطلب جو جس کی وجہ سے ہے یا تو دوسرے کو نقصان اٹھانا پڑا یا اسی طرح جو ہے وہ نقصان اٹھانا پڑا. اسی طرح یہ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے شراب کے حوالے سے فیضان سنت. جی رضوان بھائی نگرانی شورا الحمدللہ ہمارے ساتھ تشریف لا چکے ہیں. سبحان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مرحبا. ہیں عمران مدنی اور رضوان مدنی ماشاءاللہ. الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. بھائی صاحب آپ کو آپ کے سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں. حاجی صاحب کون؟ میں یہی سوچ رہا تھا ابھی یہی جواب آئے گا. عمران بھائی. جزاک اللہ خیر. آمین. لبیک. ماشاءاللہ آپ بہت مبارک سفر پر ہیں، مدنی قافلے میں ہیں. کچھ اپنے جدول کے بارے میں ارشاد فرمائیں گے؟ اللہ کرے میرا سفر یہ مبارک ثابت ہو جائے. آمین آمین. لبیک لبیک. ایسا بیان کیا تھا ہفتہ واری اجتماع میں، تو اس میں یقیناً جب بندہ کسی جگہ پہ سفر کرنے کے لیے جاتا ہے، بیان کا موقع ملتا ہے، تو وہ سوچتا ہے کہ اس مقام پر، اس شہر کے لیے، یہاں کے لوگوں کے لیے کس موضوع پر بیان کرنا زیادہ مفید ثابت ہوگا. اس کا کیا موضوع آپ نے منتخب فرمایا تھا؟ اس کے بارے میں کچھ مدنی پھول. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اصل میں ایک چند سالوں سے کوشش یہ ہوتی ہے کہ جس شہر میں بھی میری حاضری ہو وہاں پر جو وہاں کے بعض اسلامی بھائی ہوتے ہیں، کچھ پرانے بھی ہوتے ہیں، تو ان سے وہاں کے حالات و معاملات پر ایک اخلاقی اور شرعی تقاضے پورے کرتے ہوئے ان سے وہاں کی کچھ معلومات دی جائے کہ یہاں پر کس طرح کے وہ مسائل ہوتے ہیں. تو مختلف علاقوں کے مختلف کچھ جرائم یا کرائم وہ زیادہ ہوتے ہیں جی. اور جملہ تو یہ کہ ایک جرنل جو گناہوں کی عادت ہے وہ تو معاشرے میں ہماری پنپ رہی ہے. تو مجھے جو بتایا گیا وہ یہ تھا کہ یہاں ہمارے یہاں شراب کا معاملہ زیادہ گمبھیر ہے. آپ شراب کا موضوع، آپ کا بھی شرابی کا موضوع ہے، مجھے بھی بتایا گیا تھا شراب کے حوالے سے بھی. جو میرا موضوع تھا وہ پھر شراب اور پھر نماز دونوں کا ساتھ رکھا تھا کہ نماز کی پابندی اور نماز پڑھنے کی طرف لانا، کیونکہ
آپ کو کہیں شراب کم ملے گی، کہیں زیادہ ملے گی، ڈرگس کہیں کم ملیں گے، کہیں زیادہ ملیں گے، بہت سارے برائیاں گناہ کے مختلف جگہوں پر نوعیتیں صورتحال مختلف ہوتی ہیں، مگر ایک بات ضرور میں عرض کروں گا کہ نماز نہ پڑھنے والا جو ایک مرض ہے یہ بڑی تیزی کے ساتھ ہمارے معاشرے میں بڑھ رہا ہے. اگرچہ ایک سطح پر مبلغین کی نیکی کی دعوت ہے یا اس طرح کچھ مسجد کی طرف رخ بڑھتا بھی ہے، لیکن اوور آل دیکھا جائے تو نماز نہ پڑھنے کی جو عادت ہے یہ بڑھ رہی ہے. اسپیشلی جو ہمارا جو ینگسٹر طبقہ ہے دے ڈونٹ پرفارم نماز ویل، اور وہ فریکوینٹلی نماز جو ہے نا وہ قضا کرتا چلا جا رہا ہے، اور ایٹ لیسٹ اس کو اس معاملے میں کوئی فیلنگ نہیں ہے. اور فیلنگ نہ ہونے کی ایک وجہ اب چونکہ گھر میں ماحول نہیں ہے نماز پڑھنے کا، بازار میں ماحول نہیں ہے نماز پڑھنے کا، اور جہاں میں ہوں جیسا میں یو کے میں ہوں، اور تو یہاں بھی نمازی جو ہیں وہ میجورٹی آپ کو بڑی عمر کے لوگ ملیں گے. ہمارے یہاں تو پھر بھی نوجوان مارکیٹ کے لوگ نماز پڑھتے ہیں، لیکن یہاں طبقہ کم ہے نماز کا. احساس کل گناہ، نماز کو ہم نے لیا. احساس گناہ بھی ہے صاحب جی یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے. احساس ہی نہیں ہے گناہ کا، نماز چھوڑنے کا احساس ہی نہیں ہے گناہ کا، تو نماز کی پابندی کیسے کریں گے؟ مثلا بیان پھر اسی طرح کرنا ہوتا ہے نا کہ انہیں اس بات کا احساس دلانا کہ نماز قضا کرنا بھی کس قدر ایک گناہ عظیم ہے. ہمارے یہاں نماز قضا کرنے کے بارے میں بہت زیادہ گناہ کی طرف بدقسمتی کے ساتھ توجہ نہیں ہے، اور آپ پاکستان میں ہیں تو وہاں بھی کوئی ایسا ہی حال ہے. تو اوور آل دیکھا جائے تو دنیا میں نمازیوں کی تعداد کم ہے. ہم نماز پڑھنے کی دعوت کے اوپر کل بیان ہوا، اور پھر شراب، کیونکہ یہ پتہ چلا کہ جیسا گلاسگو ہے نا، گلاسگو یہ اسکاٹ لینڈ کا ایک شہر ہے، تو کل میں بھی انگلینڈ کے آخری شہر کی طرف تھا. ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ اس بار ہم نے انگلینڈ کے، یوکے برطانیہ کے جو دور دراز اور علاقے ہیں، چھوٹے علاقے کہلاتے ہیں جہاں اتنی مطلب کہ لوگ عموماً نہیں پہنچتے، کیونکہ بڑے شہروں میں پچھلے 2-3 سالوں میں میری جو حاضریاں ہوئی ہیں تو ہم بڑے شہروں میں ہماری ترکیبیں بنی تھیں، تو اس بار ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ ہم چھوٹے شہروں کو بھی کور کریں، بڑے شہر اپنی جگہ پر ہیں. ویسے آئی صاحب یہ بھی ایک آپ کی بہت اچھی سوچ ہے. مجھے یاد آ رہا ہے کہ جب آپ پیرس کے مدنی قافلے میں گئے تھے تو پیرس کی خوبصورتی اور وہاں کی رونقیں دنیا میں معروف ہیں، تو وہاں جا کر آپ نے جنت کے موضوع پر بیان کیا تھا. تو واقعی یہ بہت اچھا ایک آپ کا انداز ہے، ذاتی طور پہ مجھے بڑا پسند ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید برکتیں عطا فرمائے. جنت کا موضوع بھی تھا، اور شاید میں جاتا تھا مدینے کا ذکر بھی تھا. سبحان اللہ. اور امیر سنت کا ایک شعر ہے، پیرس پہ مرنے والے اللہ پیرس کو بھول جاتا، تو بھی جو دیکھ لیتا سرکار کا مدینہ. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید برکتیں عطا فرمائے. یو کے آپ سفر پر ہیں، مدنی قافلے میں ہیں. یہاں پر حاجی صاحب جو مجموعی طور پر تو بہت سارے گناہ جو ہے وہ عام ہوتے چلے جا رہے ہیں، لیکن اگر سر فہرست وہاں کے ملک کو دیکھ کر کسی گناہ پر بات کی جائے تو اس کے بارے میں آپ کی کیا معلومات ہیں، کیا ارشاد فرمائیں گے آپ؟ جیسے میں نے عرض کی نا، نماز قضا کرنا یہ تو سر فہرست ہے. یہ تو اتنا زبردست گناہ عظیم عام ہوتا چلا جا رہا ہے. میری تو تمام مبلغین سے بھی مدنی التجا ہے کہ یقیناً ہم نے کئی گناہوں کا تذکرہ کرنا ہے اور خود بھی بچنا ہے اور دوسروں کو بچانا ہے، لیکن یہ جو نماز قضا کرنے کا اور نماز نہ پڑھنے کا جو ایک رجحان بڑھ گیا ہے، کسی صورت ہم اس پر رکنے میں کامیاب ہوں، مساجد کو آباد کریں اور نماز درست کرنے کی طرف ہم توجہ دلائیں کہ ہمارے عاشقان رسول کی نمازیں بھی درست ہو جائیں. یعنی نماز کی طرف لانا بھی ہے اور نمازیں درست کروانے بھی ہیں، تاکہ نماز اگر درست ہو جاتی ہے تو اچھا نماز کی درستی میں کیا کیا کوئی درست ہونا، یہ ماشاءاللہ آپ بھی اہل علم ہے، اس بات کو سمجھتے ہوں گے. قرآن کی تلاوت ہے، طہارت ہے، اور اس کے علاوہ بہت سارے مسائل ہیں جن کا حل نماز کی درستی میں ہمیں ملے گا. اور پھر قرآن کریم کا واضح طور پر ایک ارشاد، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز روکتی ہے برائی و بے حیائی کے کاموں سے. تو انشاءاللہ نماز کی طرف کسی صورت ہمیں لانا. میں نے بھی اس بار سفر میں شروع سے ہی ایک ذہن بنایا ہوا ہے کہ بیان کے اگرچہ مختلف موضوعات ہوتے ہیں اور ہونے بھی چاہیے، لیکن ایٹ لیسٹ نماز کی طرف لانے کی بہت ہی زور دینی ہے،
تاکہ ہمارے عاشقان رسول اور ایک نماز کی طرف آئیں, مسجد آباد ہوں. یو کے میں مساجد ہیں عمران بھائی, یہ یورپ اور یو کے میں فرق ہے. یورپ میں مساجد بہت کم ہے, یو کے میں مساجد ہیں, ایسا نہیں بہت مساجد ہیں, مطلب بہت سے مراد یہ کہ ایک مساجد ہیں اور نارمل اس کی کوانٹٹی ہے, لیکن نمازی نہیں ہے. مسجد مرثیہ خواہیں کہ نمازی نہ رہے, یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے. تو ایک تو نماز کی طرف تو یہ کامن کہہ سکتے ہیں کہ ہے جو پرابلم. سیکنڈری یہ ہے کہ یہاں پر الکوہلک جو ہیبٹ ہے وہ بہت زیادہ انکریز کر رہی ہے. آئی مین شراب, اس کو الکوہلک کہتے ہیں, یہاں بہت زیادہ انکریز کر رہی ہے. میرے پاس بھی میں نے عدد و شمار وغیرہ کچھ نکلوائے تھے, تو ماشاءاللہ مجھے ہمارے اسلام بھائی نے بھیجا بھی تھا کہ خود جہاں میں ہوں وہاں پر سالانہ 8,697 لوگ جو ہیں وہ شراب نوشی کی وجہ سے انتقال کر جاتے ہیں, موت کے گھاٹ اتر جاتے ہیں. پھر اس میں بدقسمتی یہ کہ مسلمان انوالو ہے, مسلمان اتنا انوالو ہے. مسلمان کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ یہ اپنے عاشقان رسول کی گیدرنگ میں نہیں رہتا. یہ یہاں آ کر جب یہ دیکھتا ہے کہ یہاں مطلب خوب ہلا گلا ہو رہا ہے اور جناب ڈرنکنگ ہو رہی ہے, ڈانسنگ ہو رہی ہے, گیملنگ ہو رہی ہے, سو وہ اس میں انوالو ہو جاتا ہے اور اس کو زیادہ آزادی مل جاتی ہے نا کہ یہاں کوئی دیکھنے پوچھنے والا نہیں ہے. اب اس کو پھر بیان کر کے نیکی کی دعوت ہے کہ یاد دلائے اللہ دیکھ رہا ہے. تو یہاں یہ بڑا پرابلم ہے. تو اللہ کرے کہ ہم شراب سے روکنے میں کامیاب ہو جائیں. شراب واقعی یہاں بہت بڑا پرابلم ہے, ریئلی بہت بڑا ایشو ہے شراب, اور لوگ پریشان ہیں. اچھا خالی مردوں میں نہیں ہے, عورتوں میں بھی شراب بہت ہے, اور اس کو بھی اس کی روک تھام کے لیے ہمیں یقیناً بہت ساری کوششیں کرنی ہے. کتاب ہے شراب کے حوالے سے, مدرس آف ایول, شراب برائیوں کی ماں, تو اس کتاب کو عام کرنے کی ضرورت ہے. اس کا انگلش ٹرانسلیشن بھی ہو چکا ہے. ایسا ماشاءاللہ ہم نے بھی کوشش کی ہے کہ یہاں پر شراب کے حوالے سے کچھ ہم کوششیں کریں, اور اللہ کرے کہ یہ شراب سے ہماری قوم کو نجات مل جائے. ایک واقعہ پڑھا تھا, وہ واقعہ یہ ہے کہ ایک نوجوان کے بارے میں پڑھا کہ وہ بے روزگار تھا, اس کو روزگار کی زبردست تلاش تھی. تو وہ اسی طرح کے کسی ملک میں تھا, تو اس نے اخبار میں ایڈ دیکھی, ویکنسی ہے جاب کے لیے. وہ انٹرویو دینے کے لیے گیا تو پہلے سے کمرہ بھرا ہوا تھا, بہت سارے لوگ انٹرویو دینے کے لیے آئے تھے. وہ سیکورٹی کمپنی کی کوئی جاب تھی. اب لوگ انٹرویو دے کے باہر نکلتے تو ایک دوسرے سے پوچھتے کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا, کیا پوچھا. تو وہ سوال جواب ہوتے, تو اس میں ایک کامن سوال تھا, کامن کوشچن تھا, وہ یہ تھا کہ آر یو الکوہلک پرسن اور ناٹ, یعنی تم شراب پیتے ہو یا نہیں پیتے ہو, شرابی ہو یا نہیں ہو, اور شراب تو پھر اس کے کیا ہے, کیا ایوریج ہے وغیرہ وغیرہ. جب اس کی باری آئی نوجوان کی, مسلمان تھا, تو اس نے جب انٹرویو دینے والے جب بیٹھے تھے تو انہوں نے سوال جواب ہوئے, تو وہ شراب کا نہیں پوچھا, تھوڑی دیر کے بعد پوچھا اوکے یہ بتائیے کہ کیا تم شراب پیتے ہو. اب وہ بولے کہ اگر میں منع کرتا ہوں تو یہ سمجھیں گے کہ یہ کوئی ایکسٹریم مسلم ہے, ایکسٹریمسٹ مسلمان ہے, اور اگر میں بولتا ہوں کہ میں نہیں پیتا, میں نہیں پیتا, تو وہ ایکسٹریم سمجھیں گے. میں کہتا میں پیتا ہوں تو جھوٹ ہو جائے گا کہ میں شراب تو پیتا نہیں ہوں. وہ نوجوان کہتا ہے کہ دیر اینڈ دیر میں نے اس چیز کو ریئلائز کیا کہ میں جواب سچ دوں گا, لہذا میں نے کہہ دیا کہ آئی ڈونٹ ڈرنک الکوہل. انہوں نے کہا کہ آر یو شیور, یس آئی ایم شیور. اب وہ پوچھے کیا تم مہینے میں ایک دفعہ پیتے ہو, کہا نہیں. اوکے ویکینڈ پہ پیتے ہو, چھٹی کے دنوں پیتے ہو, نہیں. تو کیا تمہیں کوئی بیماری ہے, کہا نہیں. تو کہا کیوں نہیں پیتے, کہا ہمارے دین میں شراب حرام ہے. اوکے
इंटरव्यू खत्म हुआ, वो बाहर निकला, उसको लगा कि पता नहीं क्या नतीजा निकलता है। जब लिस्ट लगी जिनके इंटरव्यूज हुए थे, सबसे ऊपर नाम हेड ऑफ करके, इस डिपार्टमेंट का जो हेड बनाने का था, वो इसी मुसलमान नौजवान का नाम था। उसको जॉब मिल गई। शराब ना पीने की मदनी बहार। जब वो जॉब करने लगा, फिर वो इंटरव्यू लेने वाला एक दिन उसको मिला थोड़े अरसे के बाद, उसने कहा कि कैन यू आस्क यू वन क्वेश्चन, जब मैं तुमसे कोई सवाल कर सकता हूं? तो उसने कहा व्हाई नॉट। तो उसने कहा कि आपने क्यों मुझसे शराब के बारे में सवाल किया था? तो उसने कहा कि मैंने आपसे शराब के बारे में सवाल इसलिए किया था कि शराब की वजह से हमारे यहाँ बहुत सारे सिक्योरिटी लैप्स हैं, कि शराब की वजह से ये ड्यूटी पूरी पर प्रॉपर देते नहीं है और हमारी सिक्योरिटी एजेंसी जो है वो बदनाम हो जाती है। हमें तो चाहिए था ऐसा आदमी जो शराब ना पीता ताकि ड्यूटी पूरी करे, और तुम मिल गए हमको कि तुम मुसलमान हो और तुम शराब नहीं पीते हो। इसलिए हमने कहा कि हमको तो हमारा मतलूबा आदमी मिल गया, कि हमारी जो डिमांड थी वही फर्द है, तो हमने तुमको फौरन अपॉइंट कर लिया। तो शराब ना पीने की वजह से और सच बोलने की वजह से उस बेरोजगार नौजवान को पूरे मुल्क रोजगार मिल गया। वो हदीस मुबारक भी ऐसा भी याद आ रही है, ये बात हमारे हदीस मुबारक भी याद आ रही है। नबी करीम अलैहिस्सलाम का फरमान, अस्सिद्क़ु युंजी वल किज़्बु युहलिक, फरमाया कि सच्चाई नजात दिलाती है और झूठ जो है वो हलाक कर देता है। तो यहाँ पर शराब ना पीने के फ़वाइद भी वादे हो रहे हैं और सच बोलने की फजीलत भी और सच बोलने के फ़वाइद भी पता चल रहे हैं। ऐसा मैं ये भी पूछना चाहूँगा आपसे कि अब ये बुराइयों का तज़किरा तो आपने कर दिया, हाजी साहब की रट लगा कर रखी है। जी इमरान भाई, असल में वो उम्र में भी आप बड़े हैं, नेकियों में भी आप बड़े हैं, तो अब आपका नाम लेना जो है ना वो एक बहरहाल आप फीलिंग समझते हैं। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि आपने इतनी बुराइयों का तज़किरा ना करें, नाम ही लेते रहे। जी मैं ये अर्ज कर रहा था कि इतना आपने तज़किरा किया है गुनाहों वगैरह के हवाले से, आपसे ये भी पूछना चाहूँगा कि दावत इस्लामी अपना क्या हदफ रखती है, मज़ीद आगे आप क्या क्या चाहते होंगे, वो भी आपसे पूछेंगे। लेकिन उसके साथ साथ हमारे मदनी चैनल के नाजरीन की कॉल्स भी आई हुई हैं। शराब के हवाले से तो यकीनन एक ज़बरदस्त कंपेनिंग हमारी चलनी चाहिए दुनिया भर में, क्योंकि हम पाकिस्तान की भी अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में भी शराब पीने की परसेंटेज अगर मैं कहूं कि बढ़ रही है तो शायद ये गलत ना हो। खाली बरतानिया का मामला नहीं है, पाकिस्तान के हवाले से ममालिक का मामला नहीं है। पाकिस्तान के हवाले से मैं ये अर्ज करूंगा कि आज जैसे मैं सिलसिले में आ रहा था तो एक इस्लामी भाई से मुलाकात हुई, तो उनको बताया कि मैं सिलसिले में यूँ जा रहा हूँ। तो उन्होंने पूछा कि मौजू क्या है, तो मैंने कहा कि शराब नोशी के नुकसानात के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। तो उन्होंने एक बात कही, वो दिल पे लगी। उन्होंने कहा कि ये मौजू तो आपको कल रखना चाहिए था, हफ्ते वाले दिन। मैंने कहा क्यों, कल तो मदनी मुज़ाकरा होगा। तो वो कहने लगे कि इस वजह से कि पाकिस्तान में हफ्ते वाले दिन संडे नाइट को शराब ज़्यादा पी जाती है। पाकिस्तान की अगर आप बात कर रहे हैं तो वाकई आपका कहना दुरुस्त है कि ये पाकिस्तान में इसका इस्तेमाल भी बढ़ता जा रहा है। जो मेरे पास एक न्यूज़ है वो ये है कि एड्स, टीबी और तशद्दुद के वाक़या से मरने वालों से भी ज़्यादा तादाद ये शराब के पीने वालों की है। और दुनिया में बहुत सारी अमवात, बल्कि लाखों अमवात शराब की वजह से हो रही है। 35 लाख अफराद हलाक होते हैं साल के शराब की वजह से। तो ये इंतहाई मुज़ी एक तबाह कुन मर्ज है। और फिर इससे नुकसान, इकोनॉमिकली नुकसान भी बहुत होता है ना। जब शराब लोग पीते हैं तो अपनी वो सर्विस पूरी नहीं कर पाते, वर्किंग पूरी नहीं कर पाते, अपना टाइम पूरा नहीं दे पाते, पैसे भी इनके ज़ाया होते हैं, फिर फैमिली इनकी तबाह बर्बाद हो जाती है। फिर शराबियों का दुनिया और आखिरत के अंदर जो ज़बरदस्त नुकसान है वो अपनी जगह पर है। जी कुछ कॉल्स को ऐसा अपने सिलसिले में शामिल करते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
محمد عرفان علی باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں. نگرانی شورا کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ بہت عام ہو گیا ہے، جگہ جگہ گلی گلی کچی شراب بک رہی ہیں. 100-150 روپے آپ لے کے جاتے ہیں جیب میں رکھ کے، اور جو ہے آپ آرام سے ایزیلی کچی شراب لے لیتے ہیں. اس کے سائیڈ افیکٹ بھی بہت ہیں، بہت زیادہ نقصانات ہیں. یہ سارے عام بک رہی ہوتی ہیں، لوگوں کو پتہ بھی ہوتا ہے کہاں بک رہی ہے کہاں نہیں بک رہی ہیں، پھر بھی اس پہ کوئی ایسا عملی جو ہے وہ اقدام نہیں ہو رہا. تو اس کے بارے میں آپ کیا رہنمائی فرمائیں گے؟ اس میں اموات بھی بہت زیادہ بکثرت پائی جا رہی ہیں. ہر ایک ہفتے 2 ہفتے بعد نیوز سے پتہ چلتا ہے کہ آج 10 لوگ کچی شراب میں جو ہے وہ انتقال کر گئے ہیں، 12 لوگ انتقال کر گئے. تو برائے کرم اس حوالے سے رہنمائی فرمائیں کہ اس حوالے سے ہم کس طرح بچ سکتے ہیں. جزاک اللہ. کال کے اندر یہ پوچھا گیا ہے آئی صاحب آپ سے عمران بھائی کہ کچی شراب پینے کی وجہ سے اموات بہت زیادہ ہوتی ہیں، کوئی ایسا طریقہ ارشاد فرمائیں. ذمہ داری ہے کہ وہ ان چیزوں کو قابو کریں. قانونی طور پر ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان چیزوں کو قابو کریں اور روکیں، اس کی روک تھام کریں. ان کو اللہ کرے کہ یہ توفیق نصیب ہو کہ وہ اپنی ذمہ داریاں پوری کریں. اگر وہ اپنی ذمہ داریاں پوری کریں تو کوئی اس میں وہ نہیں ہے کہ یہاں کوئی شراب بیچ سکتا ہے، نہ چھپ کر بیچ سکتا ہے نہ کھلے عام بیچ سکتا ہے. اب ظاہر ہے کہ بعض ایسے طبقے ہیں جو رشوتیں لے کر اور اس طرح کی بدعنوانیوں کے ساتھ یہ کام ان کے سرپرستی میں چل رہا ہوتا ہے. وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ اس سے کس قدر نقصان ہو رہا ہے، لوگ تباہ ہو رہے ہیں، برباد ہو رہے ہیں، خاندان اجڑ رہے ہیں، لوگ مر رہے ہیں، ہسپتالوں میں جا کر دم توڑ رہے ہیں، گردے فیل ہو رہے ہیں اور طرح طرح کی بیماریاں اس سے پیدا ہو رہی ہیں اور تباہی ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے. تو ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ کہ لوگوں کو اس بات کی معلومات فراہم کی جائے کہ وہ حرام روزی کو چھوڑ کر حلال روزی کی طرف آئیں اور دنیا کی اس زیب و زینت کے لیے، دنیا کے مال و اسباب کے لیے اللہ کی نافرمانی نہ کریں. اور شراب جیسی آمدنی کہ شراب بیچ کر جو آمدنی کمانا ہے اس سے بالکل توبہ کریں. صرف شراب بیچنا ہی نہیں مسئلہ، اس میں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شراب کے معاملے میں 10 بندوں پر لعنت فرمائی ہے. شراب بنانے والا، بنوانے والا، پینے والا، اٹھانے والا، اٹھوانے والا، پلانے والا، بیچنے والا، اس کی قیمت کھانے والا، خریدنے والا اور خریدوانے والا. تو ان سب پر لعنت ہوئی ہے. تو آپ بھی غور کریں کہ میں ان لوگوں میں کیوں شامل ہو جاؤں جن پر لعنت کی جائے. تو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا خوف دلائے، جہنم کی آگ سے خود کو ڈرائے کہ کہیں قیامت کے روز مجھے جہنم کی آگ میں نہ ڈال دیا جائے، مجھے جہنمی کو پیپ نہ پلایا جائے. بہت ساری روایتیں اور بہت سارے عذابات اور اس معاملے میں کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں. مقتۃ المدینہ سے برائیوں کی ماں یہ کتاب خرید فرمائیں. اب تیسری چیز مبلغین کی ذمہ داریاں ہیں. دعوت اسلامی کے جو مبلغین ان کی ذمہ داریاں ہیں کہ کثرت کے ساتھ یہ نیکی کی دعوت کو عام کریں اور عاشقان رسول کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں لائیں، مدنی قافلوں میں سفر کرائیں، ان کو مدنی انعامات کا عامل بنائیں، شفقت دیں، محبت دیں اور انہیں مدنی ماحول میں لا کر انہیں نیکی کی دعوت کی طرف لے کر آئیں. اور تیسری بات یہ کہ چوتھی بات ممبر و محراب کہ مساجد سے ہمارے جو ائمہ کرام ہیں، اللہ تعالیٰ ان سنی ائمہ کرام کو، عاشقان رسول کو سلامت رکھے، یہ کثرت کے ساتھ اس پر بیانات کریں، اس کی نحوست، اس کی تباہی کا لوگوں کو اویئرنیس دیں اور اس کے لیے بری صحبت سے بچنے کا، یعنی شراب سے بچنے کے لیے بری صحبت سے بچنا بہت ضروری ہے، یہ کریں. 5ویں بات، والدین دیکھیں کہ آپ کا بیٹا کہاں اٹھتا ہے، کہاں بیٹھتا ہے، تاکہ آپ اسے ایسی صحبت سے بچا سکیں کہ کل کو اللہ نہ کرے یہ شراب کے گھونٹ پینے والا بن جائے اور آپ کو بہت دیر سے پتہ چلے. تو یہ چند ایک مدنی پھول ہیں جس پر انشاءاللہ عمل کریں گے تو اللہ نے چاہا تو ہم شراب پینے کے حوالے سے جو اس کے جو نقصانات ہیں اس سے امت کو بچانے میں کامیاب ہو سکیں گے. تو انہیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں لائیں، سنت و برے بیان سنائیں، خوف خدا دل میں پیدا ہوگا، عشق رسول دل میں پیدا ہوگا، دل نرم پڑیں گے تو انشاءاللہ شراب پینے سے نجات بھی نصیب ہوگی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی اگلی کال کو اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میں عبدالرشید اتاری مونٹریال کینیڈا سے بات کر رہا ہوں۔ ماشاء اللہ عز و جل اس وقت مدنی مکالمہ میں شراب نوشی کے نقصانات پر بہت ہی خوبصورت باتیں ہو رہی ہیں۔ ماشاء اللہ عز و جل یو کے سے نگرانی شورا کی بھی زیارت ہوگی، سبحان اللہ۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب صحابہ کرام کو اس بات کا علم ہوا کہ انہوں نے شراب نوشی ترک کر دی، نہ پینے کا عہد کر لیا، تو ہمارے ملک پاکستان میں اس وقت اس چیز کو بہت زیادہ جو ہے نا استعمال کیا جاتا ہے، اس کو بیچنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ کیا ہی اچھا ہو اللہ تعالیٰ ایسا کرم فرمائے کہ ہمارے ملک پاکستان میں اس چیز پر مکمل پابندی لگا دی جائے، بیچنے والے پر اللہ کی لعنت کی گئی، وہ بھی اس مدنی پھول سے فائدہ حاصل کرے، اور پینے والے بھی کہ اس پر بھی اللہ تعالیٰ کی لعنت کی گئی۔ اللہ تعالیٰ ایسا کرم فرمائے کہ بیچنے والے پینے والے ان موذی چیزوں سے بچنے والے بن جائیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی اگلی کال شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاد احمد سعیدی چاک متران، سوال یہ ہے جو شراب لوگ پیتے ہیں ان کے ساتھ دوستی یا رشتہ ان کے ساتھ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ جی نگرانی شورا سے یہ بھی پوچھیں گے۔ اگلی کال۔ انشاءاللہ ابھی یہ سلسلہ مدنی مکالمہ یہ ابھی میں دیکھ رہا ہوں، تو میرا یہ سوال ہے کہ عام طور پر عوام میں مشہور ہے کہ دوائی کے طور پر شراب کو استعمال کیا جا سکتا ہے، تو اس بارے میں رہنمائی فرما دیجئے کہ اس کو اس طرح تھوڑی ہو یا زیادہ یہ استعمال کر سکتے ہیں کہ نہیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ جی 3 کالس نہیں ہے، نگرانی شورا کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ یا صاحب ایک تو یہ پوچھا گیا کہ اب جو شراب پیتا ہو اس کے ساتھ رشتہ کیا جائے یا نہ کیا جائے؟ رشتے سے کیا مراد ہے؟ یہ دونوں طرح کا عموماً یہی ہے کہ جس کے بارے میں پتہ چل جائے کہ یہ آدمی شراب پیتا ہے، اس کو ہمارے یہاں تو بیٹی نہیں دی جاتی، نہ بیٹی دی جاتی نہ بہن دی جاتی ہے۔ اور ویسے شرابیوں کی صحبت اور شرابیوں کی دوستی سے بچنا ہی چاہیے تاکہ اس میں ہم برائی مبتلا نہ ہو، اور ان کی حوصلہ افزائی بھی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ انہیں شرابیوں کو یہ بات باور کرائی جائے کہ تمہاری شراب کی عادت کی صرف شراب نہیں، جو بھی نشہ کرتے ہیں نا لوگ، ان سے لوگ گھن کھاتے ہیں، نشے سے آج بھی گھن کھاتے ہیں لوگ، اور نشے کی وجہ سے کام کاج نہیں ملتا، پھر یہ شراب کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ ان کو روزگار نہیں ملتا کیونکہ بدن نڈال ہو جاتا ہے، ٹائمنگ کی وہ پراپرلی کر نہیں سکتے، تو پھر یہ شراب پینے والا بے روزگار بھی جلدی ہو جاتا ہے۔ یہ مذمت اس کو بتائی جائے کہ دیکھو تم شراب پیو گے تم بے روزگار ہو جاؤ گے۔ اب جب شراب پینے والا بے روزگار ہوتا ہے تو پھر اس کو اپنا خرچ چلانے کے لیے، شراب پینے کے لیے پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، تو وہ جوئے کی طرف جاتا ہے۔ اس لیے عموماً 2 لفظ ساتھ کہے جاتے ہیں، جواری شرابی یا شرابی جواری۔ تو یہ ہوتا ہے، تو ایسوں کی صحبت سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، اور یہ شرابیوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ یہ کیوں ایسا کرتے ہیں کہ جن کی وجہ سے ان کے قریب کوئی بھی ایک اچھا ستھرا شخص نہیں بیٹھتا، نہ ان کے ساتھ اٹھے گا بیٹھے گا، نہ ان سے دوستی کرے گا۔ اچھا رشتہ داری کے حوالے سے میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اب اگر کوئی شخص شراب پیتا ہے اور دوسرا شخص جو ہے اپنی بیٹی کا یا بہن کا نکاح اس سے کرنا چاہتا ہے، اب ظاہر ہے کہ جس سے نکاح یا شادی کا معاملہ ہوتا ہے تو اس کی معلومات لی جاتی ہیں کہ یہ کیسا آدمی ہے، رہن سہن کیسا ہے، عادات و اطوار کیسی ہیں۔ اگر اس سے دوست سے پوچھا جائے کہ یہ فلاں شخص شراب پیتا ہے یا نہیں، اب اس کو کیسا کردار ادا کرنا چاہیے؟ وہ اپنی دوستی نبھاتے ہوئے اس کو چھپا لے کہ نہیں یہ شراب نہیں پیتا، یہ نشہ نہیں کرتا، یا اس کو بتا دے؟ ظاہر بات ہے کہ یہ ایک ایسی برائی ہے کہ جس کے بارے میں اس کو آگاہ کرنا ضروری ہے کہ وہ شراب پیتا ہے، اور یہ یقیناً اس کی غیبت نہیں ہے، بلکہ جس فرد کو یہ بتا رہے اس کے ساتھ ہمدردی اور اس کو اس کے شر سے بچانا ہی یہ کہلائے گا۔ بلکہ جب اس سے مشورہ طلب کیا ہے تو اس پہ لازم ہے کہ درست مشورہ دے، کہ وہ حدیث پاک بھی ہے کہ جس سے مشورہ طلب کیا گیا وہ امین ہے۔ تو اب اس سے جب مشورہ طلب کیا گیا ہے تو جب اس نے مشورہ دینا ہے تو وہ پھر وہ درست ہی دے، نہ یہ کہ جو ہے وہ اس کی وہ ہمدردی میں یا اس طرح کرنے میں غیبت وغیرہ بھی نہیں کہلائے گی نا، وہ تو انڈرسٹوڈ ہے غیبت نہیں کہلائے۔ یہاں پر ایک روایت ہے وہ میں عرض کرتا ہوں، یہ اسی جو رسالہ ہے برائیوں کی ماں کے صفحہ 47 پر ہے، امام ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی کے بارے میں لکھا ہے کہ بعض اوقات شرابی کی بیوی کو اس پر حرام کر دیتی ہے اور وہ بدکاری میں مبتلا ہو جاتا ہے،
اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ شرابی نشے میں مدہوش ہو کر اکثر طلاق دیتا ہے اور بعض اوقات لاشعوری طور پر قسم توڑ ڈالتا ہے تو اپنی حرام کی ہوئی بیوی سے بدکاری کر بیٹھتا ہے۔ بعض صحابہ کرام علیہم رضوان کا قول ہے جس نے اپنی بیٹی کو کسی شرابی کے نکاح میں دیا گویا اس نے اپنی بیٹی کو بدکاری کے لیے پیش کر دیا۔ تو یہ انتہائی جو ہے وہ برا فعل ہے شراب پینا۔ دوائی کے طور پر شراب کو استعمال کرنا، اس کے حوالے سے ہم نے پہلے بھی مدنی پھول شامل کیے تھے اپنے سلسلے کے اندر۔ ظاہر ہے کہ دوائی کے طور پر بھی شراب کو پینا یہ جائز نہیں ہے۔ مزید معلومات کے لیے دارالافتاء اہل سنت سے آپ رابطہ فرما لیں، اور مزید اپنے سلسلے میں نگرانی شورا کی بارگاہ میں بھی چلتے ہیں۔ ایسا اس کے بارے میں عمران بھائی، اس کے بارے میں آپ کیا ارشاد فرمائیں گے مزید؟ کس کے بارے میں؟ یہ دوائی کے طور پہ اس کو استعمال کرنا شراب کو۔ جناب روایتوں میں واضح طور پر مضمون موجود ہے کہ دوائی، شراب خود بیماری ہے، یہ کیا شفا دے گی؟ تو جو خود بیماری ہے اس سے شفا کیا لیا جائے گا؟ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ یہ شراب دیکھیں، شراب کی خرابی، شراب کا حرام ہونا، شراب کی برائی، یہ اس سے مسلمان آگاہ ہے۔ ایسا نہیں کہ اس سے مسلمان آگاہ نہیں ہے، مسلمان اس کو جانتا پہچانتا نہیں ہے، آگاہ ہے، لیکن بس جس طرح پتہ نا کہ نماز قضا کرنا گناہ ہے، اسی طرح کہ وہ بدقسمتی کے ساتھ نماز قضا کر رہا ہوتا ہے۔ تو شراب پینا، یہ پتہ ہے کہ شراب غلط ہے، اب مسئلہ یہی ہے کہ ہم اس کی مذمت کریں، اور جتنی مذمت کریں اتنی کم ہے، لیکن ہم ان کو یہ بات ضرور سمجھائیں کہ شراب کی وجہ سے جو کچھ ان کو نقصان ہو رہے ہیں وہ نقصان ریئلائز کرائیں، ان کو محبت دیں، پیار دیں، نیکی کی دعوت کے طور پر عرض کر رہا ہوں، اور ان تک رسالہ پہنچائیں، پیپر پہنچائیں، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی امید ہے کہ یہ شراب سے باز آ جائیں گے۔ ہمیں شراب سے باز لانے کے لیے نیکی کی دعوت کی سپیڈ بڑھانی پڑے گی۔ ظاہر ہے کہ اب یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ جو ہمارے ساتھ جتنے بھی عاشقان رسول بیٹھے ہوئے مدنی چینل پر وہ اس میں ایک تعداد شرابی ہوگی، نہیں، ایسا مجھے گمان بھی نہیں جائے گا۔ ایسا ایک تعداد ہوگی جو شراب نہیں پیتی ہوگی، شراب کو برا سمجھتی ہوگی، لیکن شراب بڑھ گئی ہے، شراب لوگ پیتے ہیں، اس کا یہ اقرار ضرور کریں گے۔ تو اب ہم نے شراب کو روکنے میں کیا کردار ادا کیا؟ تو تمام عاشقان رسول جو مدنی چینل پر ہیں، کردار ادا کرنے کے لیے نیکی کی دعوت عام کریں۔ بس میں بار بار اسی طرف آپ کو لاؤں گا، نیکی کی دعوت عام کریں، برائیوں سے منع کریں، مدنی قافلوں میں سفر کریں، مدنی قافلوں میں سفر کروائیں، مدنی مذاکروں میں شرکت کریں، مدنی مذاکروں میں شرکت کروائیں۔ آپ کو لگے گا یہ دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کی دعوت دے رہا ہے، میں دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کی دعوت آپ کو دے رہا ہوں، لیکن کس لیے دے رہا ہوں یہ تو غور کریں۔ برائیوں سے بچوں کو بچانے کے لیے دے رہا ہوں، یہاں اور کیا آپ مقصد نکالیں گے؟ آپ بھی چاہتے ہوں گے کہ حل نکلے۔ ابھی میں کہیں ہم جمعہ پڑھ کر آ رہے تھے تو بہت ساری چیزیں ڈسکس ہو رہی تھیں، اس مطلب کہ اس شہر کے ایک اہم ترین طبقہ شاید کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے ساتھ وہ ہم بیٹھے تھے، تو ہم یہی بات کی کہ صرف ڈسکس کرنے سے تھوڑی وہ مسئلہ حل ہوتا ہے، آپ پریکٹیکلی کوئی چیز کریں۔ دعوت اسلامی آپ کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے۔ اگر ایجوکیشن سیکٹر کے اندر پرابلم ہو رہا ہے تو دارالمدینہ کھولیں، فلاں کام ہو رہا ہے تو یہ کریں وہ کریں، دعوت اسلامی آپ کے ساتھ کھڑی ہے۔ لیکن جب تک کہ گراؤنڈ ریئلٹی کو سامنے نہیں رکھیں گے اور مطلب وہاں کے لینے والے لوگوں کی مدد نہیں ملے گی، دعوت اسلامی کس قدر مطلب کہ آپ کے ساتھ چل سکے گی؟ تو ہم سب نے مل کر کوشش کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ خیر فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جی، کالز کو اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ میرا نام ہے اجاز انور، چکوال سے بات کر رہا ہوں، اور میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو بچی بات کرتے ان کو نمونیا ہو جاتا ہے، تو یہاں پر میں نے لوگوں سے سنا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اس کو تھوڑی سی مقدار میں اس کی پلا دیں تو یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو میں ایکچولی آپ سے وہ پتہ کرنا تھا کہ کیا یہ جائز ہے یا نہیں جائز؟ جی، یہ بتا دیا گیا ہے، نگرانی شورا نے بھی اس کی طرف توجہ دلائی ہے، ناجائز ہی ہے اور اس سے بچا جائے۔ اگلی کال۔ میرا نام ماجد علی ہے، میں شرکپور شریف سے بول رہا ہوں۔ اگر کوئی آدمی شادی شدہ ہے، وہ اس کے بچے بھی ہیں، وہ شراب پی کے اپنے گھر اپنے بچوں کے پاس جائے تو اس کے متعلق میں نے سوال پوچھنا ہے۔ جی، اگلی کال۔ محمد اقبال خان کمر مشانی سے بات کر رہا ہوں۔ جب آپریشن کیا جاتا ہے انسان کا، اس وقت
नशे के इंजेक्शन लगाए जाते हैं, क्या ये जायज है या नाजायज है? जी, नशे के ऑपरेशन किया जाता है तो नशे का तो इंजेक्शन नहीं लगता, बेहोशी का इंजेक्शन लगता है। नशे का इंजेक्शन नहीं लगता, ऑपरेशन से पहले बेहोशी का इंजेक्शन लगाया जाता है। जी आई साहब, इसके बारे में क्या कहेंगे कि शराब पीकर बच्चों के पास जाते हैं अगर कोई, तो उनके साथ कैसा रवैया होना चाहिए घर वालों का? तमीज ही नहीं होती है, वो बच्चों के पास जाएगा, बच्चों के साथ बदतमीजियां करेगा, बच्चों की अम्मी के पास जाएगा बदतमीजी करेगा, माँ बहनों के पास जाएगा बदतमीजी करेगा, उसको तमीज ही नहीं होती। शराब अक्ल को खा जाती है, तबाह बर्बाद कर देती है अखलाक को, किरदार को। अल्लाह करे कि ये शराब ही छोड़ दे। और अब ये कि उसको नेकी की दावत देनी है, जब उठाकर फेंकने वाला तो कोई फर्द नहीं होता, नेकी की दावत देनी है। जो खराबियां उसने घर आकर की हैं वो खराबियां उसके सामने जब रखते हैं कि देखो आपने आने के बाद ये क्या ये क्या ये, फिर इससे बच्चों पर जो असर पड़ रहा है, बच्चों की जो अखलाकी जो तरबियत जो इसके जो बिगाड़ पैदा हो रहा है, उन सबको इसके सामने रखा जाए और साथ साथ उसके उस गैदरिंग से, उस माहौल से दूर किया जाए जहाँ वो शराब पीने की तरफ बढ़ता है। तो अल्लाह ने चाहा तो बच जाएंगे। अल्लाह तौफीक दे कि हम सब नेकी की दावत देने वाले बने और अल्लाह करे कि ये लोग समझ जाएंगे शराब पी के जब ये घरों में जाते होंगे तो घर वालों का सुख चैन कितना तबाह बर्बाद हो जाता होगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी, एक मजीद कॉल को अपने सिलसिले में शामिल करते हैं। जी, मेरा नाम सलमान है। मैंने ये भी बयान सुना ना, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा बयान था। अल्लाह पाक आपको सबको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए और अल्लाह पाक आपकी इज्जत और शान में और इजाफा करे। आप इसी तरह लोगों को टीवी पे बताते रहिएगा और बहुत अच्छा लगा मुझे। और मैं इंशाअल्लाह ये मैं अपने आप से आज वादा करूंगा इंशाअल्लाह कि मैं आइंदा से कोई बुरा काम नहीं करूंगा। और आप मेरे लिए सिर्फ दुआ कर लीजिएगा और मेरे माँ बाप के लिए दुआ जरूर करवा लीजिए। इंशाअल्लाह मैं आज अपने दिल से सोने से पहले वादा करूंगा कि मैं जिंदगी में मर जाऊंगा ये शराब नहीं पी। जी जी हाजी साहब, मुझे दिल से और ईमान से तौबा, सच्चे दिल से और मेरे अच्छे एक इंसानियत के नाते से मुझे अपना इंसान एक बना लीजिए। जी, मेरी तौबा भी करवा दीजिएगा और मेरे माँ बाप के साथ मेरा बहुत ज्यादा प्यार है और उनके लिए भी दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक उन्हें सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। अल्लाह ताला सच्ची तौबा की तौफीक दे। आपने आपकी बातों से लगता है, आपकी आवाज़ से लगता है कि आपको वाकई बुराइयों का एहसास है। अल्लाह मुझ गुनाहगार को भी सही मायनों में बुराइयों का, गुनाहों का एहसास अता फरमाए। और तौबा सच्ची यही है कि आइंदा गुनाह ना करने का पक्का इरादा भी हो और ये कि उन असबाब से बचें, उन जगहों से बचें जहाँ पर दोबारा बुराई में मुब्तला होने का अंदेशा रहता है। अल्लाह ताला आपको भी सच्ची तौबा उस पर इस्तिकामत दे, हम सबको सच्ची तौबा उस पर इस्तिकामत अता फरमाए। मैं तमाम मदनी चैनल के नाज़रीन को अर्ज़ करूँगा कि सच्ची तौबा करे। देखें, हज़रत सैयदना फ़ज़ैल बिन इयाज़ रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने एक शागिर्द के पास उसकी हालत नज़ा, द टाइम ऑफ डेथ, तो उस वक्त तशरीफ़ लाए और उसके पास बैठकर सूरह यासीन शरीफ पढ़ने लगे ना, तो उस शागिर्द ने कहा सूरह यासीन पढ़ना बंद कर दो। फिर आपने उसे कलीमा शरीफ की तलकीन फरमाई। वो बोला मैं मैं हरगिज़ ये कलीमा नहीं पढ़ूंगा, मैं इससे बेजार हूं। बस इन्हीं अल्फाज पर उसकी मौत वाकई हो गई। हज़रत सैयदना फ़ज़ैल रहमतुल्लाह ताला अलैह को अपने शागिर्द के बुरे खात्मे का सख्त सदमा था। 40 रोज तक 40 डेज वो अपने घर में बैठे रहे, स्टे इन हिज हाउस। आफ्टर 40 डेज उन्होंने ख्वाब देखा, सॉ ड्रीम, कि फरिश्ते उसे ख्वाब देखा कि फरिश्ते उस शागिर्द को जहन्नम में घसीट रहे हैं। अल्लाह। आपने उससे पूछा किस सबब से अल्लाह ने तेरी मारिफत, यानी ये जो तेरा ये बुरा खात्मा हुआ, इसका सबब क्या हुआ? बुरा खात्मा
بیڈ ڈیتھ، برا خاتمہ. تو اس نے کہا کہ میرے میں 3 برائیاں تھیں. نمبر 1 چگلی، میں اپنے ساتھیوں کو کچھ بتاتا تھا اور آپ کو کچھ. نمبر 2 حسد، جیلسی، کہ میں اپنے ساتھیوں سے حسد کرتا تھا. اور نمبر 3 شراب نوشی کے ایک بیماری سے شفا پانے کی غرض سے طبیب کے مشورے سے، جو ڈاکٹر کی ایڈوائس تھی، ہر کے سال میں 1 گلاس میں شراب کا پیتا تھا. اس 3 برائیوں کی وجہ سے میرا جو خاتمہ جو تھا وہ برا ہوا. تو اب میرے مدنی چینل کے ناظرین پلیز غور کریں کہ یہ کس قدر خرابی ہے، کس قدر یہ برائی ہے کہ آدمی چغلی کرے، حسد میں مبتلا ہو جائے اور پھر شراب، وہ اس کو طبیب کے مشورے پر، ڈاکٹری ایڈوائس پر وہ سال میں 1 دفعہ 1 گلاس شراب پیتا تھا اور اس کا خاتمہ ایسا برا ہوا کہ وہ سورہ یاسین اس نے سننا گوارا نہ کی اور یہ کہتا ہوا دنیا سے چلا گیا کہ میں اس کلمے سے یعنی کلمہ طیبہ سے بیزار ہوں. تو وہ برا خاتمہ، اللہ ہمارے حال پر رحم فرما. اب اس کی 3 برائیاں ہمارے سامنے آئیں. اب نہ جانے ہم کتنی برائیوں میں مبتلا رہتے ہیں. کوئی بدگمانی میں، تو کوئی حسد میں، کسی کی غیبت کی عادت نہیں جاتی، کوئی کس طرح، کوئی اپنے آپ کو اچھا بہت سمجھتا ہے، لوگوں کو گھٹیا سمجھتا ہے. اتنی برائیاں ہمارے اندر رچی بسی ہوتی ہیں. پھر دکھاوے کی عادت، تو حب جا، حب مال، پتہ نہیں اتنی برائیاں ہمارے اندر داخل ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا. ہم کو اس کو ٹیسٹ تو کروائیں ایک دفعہ. یعنی ایک آدمی کو آپ بتائیں نا یار آپ ایک دفعہ بلڈ ٹیسٹ تو کروائیں. تو بلڈ ٹیسٹ کرواتا ہے تو اس کے ہاتھ میں رپورٹ آتے ہیں تو پتا چلتا او میرا تو کولیسٹرول بھی ہائی ہے، میرا تو شوگر بھی ہائی ہے، میرا تو ٹرائگلیسرائڈ بھی ہائی ہے، میرا تو یورک ایسڈ بھی ہائی ہے، تو میرا فلاں بھی ہائی ہے، اتنی میری ہائی ہے. کیوں، کیسے پتا چلا؟ ہاؤ یو ریئلائز دیٹ؟ بیکاز آپ اس کو ٹیسٹ کروایا، آپ نے ایک لیبورٹری میں جا کر ٹیسٹ کروایا ہے. تو اس نے آپ کا تھوڑا سا بلڈ لیا، بلڈ لینے کے بعد آپ کو بتایا کہ آپ کے بلڈ میں یہ خرابیاں ہیں. تو پتا چلا کہ بلڈ میں موجود خرابیاں دیکھنے کے لیے ایک لیبورٹری ٹیسٹ بہت ضروری ہے. ہمارے اندر جو خرابیاں ہیں نا، برائیاں ہیں، اس کے لیے بھی ٹیسٹ بہت ضروری ہے. جو اللہ کے نیک بندوں کی بارگاہ میں جب جاتے ہیں تو ایسا ٹیسٹ ہمارا ہوتا ہے. اسی لیے آپ کو کہتے ہیں کہ اجتماع میں آئیں، مقتۃ المدینہ کی بکلیٹس پڑھیں، مدنی مذاکرہ سنیں، انشاءاللہ پتہ چلے گا میرے اندر کون سی برائیاں ہیں. جب برائی کی سائن آف ایولز یا سائن آف یہ جو برائیوں کی جب پہچان آئے گی نا، تو پتہ چلے یہ تو مجھ میں بھی ہے، یہ تو میں بھی کرتا ہوں، یہ تو میں بھی کرتا ہوں. سر ایک سلسلے کے اندر ہم ساری برائیاں، اس کی تعریف اور اس کی سب کچھ تو بیان نہیں ہو جائے گا. مقتۃ المدینہ کی ایک بکلیٹ ہے، باطنی بیماریوں کی معلومات. تو ون آف دا بیسٹ بک اباؤٹ فرض علوم، ون آف دا بیسٹ بک، باطنی بیماریوں کی معلومات. انگلش ٹرانسلیشن نہیں ہوا، اردو میں، مگر اس کو پڑھیں، اللہ توفیق دے، کسی سے پڑھوائیں، سمجھیں، سیکھیں. ٹیسٹ رپورٹ نہیں پڑھنے آتی، وہ بھی کسی کے پاس لے کے جاتا ہے، بتاؤ تو صحیح میری رپورٹ کیا آئی ہے. تو اب اس طالب علم کے بارے میں جو ہم نے پورا اسٹوڈنٹ کے بارے میں کہ 3 گناہوں کی ڈیزیز کی وجہ سے وہ اس کا خاتمہ برا ہوا. اب پتہ نہیں کس کا خاتمہ کیسے ہو جائے، وی ڈونٹ نو. بعض ایسی برائیاں ہوتی ہیں، یعنی مثال کے طور پر چپ کر گناہ کرنا، کہ لوگوں کے سامنے نیک بنتا پھرے اور چپ کر گناہ کرتا رہے، تنہائی میں گناہ کرتا رہے. جب کوئی نہیں دیکھتا تو گناہ کرتا ہے، جب لوگ دیکھتے ہیں تو نیکی کرتا ہے. کتنی عجیب سی عادت ہے. اب کیا پتا کہ چپ کر گناہ کرنے کی عادت، یا اللہ نہ کرے برے خاتمے کا سبب بن جائے. اپنی تعریف سننے کی عادت، اپنی شہرت کی عادت، اپنے دکھاوے کی عادت، خود کو ایکسپوز کرنے کی عادت، شو آف کرنے کی عادت. اللہ توفیق دے ہم نیک بن جائیں. ریلی چپ کے لوگوں سے گناہوں کا رہا ہے سلسلہ، تیرے آگے یا خدا ہر جرم کا اظہار ہے. بندہ بدکار ہوں، بے حد ذلیل و خوار ہوں، مغفرت فرما الہی تو خدا غفار ہے.
آہ نافرمانیاں بدکاریاں بے باکیاں، آہ نامے میں گناہوں کی بڑی یلغار ہے۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے، ہمیں برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، بالخصوص شراب اور اس کی نحوست کو پہچاننے اور اس کی دعوت کو عام کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تمام عاشقان رسول پلیز 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 ریکویسٹ ہے کہ شراب کے خلاف زبردست اعلان جنگ کریں، اور مقتۃ المدینہ کی کتاب مدر آف ایول، برائیوں کی ماں، اس کا پمفلیٹ بھی موجود ہے جیسا کبھی بیان ہوا۔ انشاءاللہ میں نے بھی نیت کی ہوئی ہے کہ 3-4 قسم کے پمفلیٹ ہیں ہمارے، ایک میں یہ بھی ہے اور بھی 2-3 پمفلیٹ ہیں۔ یہاں رینگ پہننے کی اور چینیں پہننے کی زبردست عادت ہے، اللہ کی پناہ، ایسا لگتا ہے جیسے کوئی ٹرینڈ چلا ہوا ہے کہ جس کو دیکھو انگوٹھیاں، ناجائز زیورات مرد پہنتے ہیں، گلے میں، کلائی میں، انگلیوں میں، کانوں میں پہنتے ہیں، اجتماع میں بھی آتے ہیں، نیکی کی دعوت بھی دی جاتی ہے۔ تو پہلے بھی الحمدللہ اس پر ہوا، اس بار بھی ہوا، اور بھی 2-3 قسم کے پیپرز ہیں، ان کو انشاءاللہ ساتھ رکھنے کی نیت ہے۔ اللہ توفیق دے، اللہ قبول فرمائے اور اخلاص نصیب فرمائے، دعا کیجیے گا۔ ایک SMS جو ہمارے ناظرین میں سے سکر سے کسی شخص نے کیا ہے، میں چاہوں گا کہ نگرانی شورا سے اس کا تذکرہ ضرور کروں۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ ایک پرابلم ہے کہ جب میں شراب پیتا ہوں تو سر میں درد نہیں ہوتا، اور شراب چھوڑ دیتا ہوں تو سر میں درد رہنے لگتا ہے، تو بتائیے کہ میں کیا کروں؟ شراب نہ پئیں، یہ عادت ہوتی ہے، جیسے لوگ سگریٹ جب چھوڑنے کی بات کرتے ہیں نا، تو سنا یہی ہے کہ جب سگریٹ چھوڑتے ہیں نا تو شروع میں ان کی سر میں درد ہوتا ہے، ان کی کیفیت تبدیل ہوتی ہے۔ ہمیں ایکسپیرینس نہیں ہے ٹوبیکو کا اس طرح کا، آئی ڈونٹ ہیو اینی ایکسپیرینس about tobacco and that type of habits, but it's a formula کہ آپ کو جب آپ اس کو چھوڑیں گے تو آپ کو تھوڑی دیر کے لیے یا تھوڑے دنوں کے لیے پرابلم آئے گی، جیسے کہ سگریٹ چھوڑنے والے کو ایک پرابلم آتی ہے، وہ نیڈ کرتا ہے اس کو، وہ سر میں درد ہو جائے گا، بدن بھاری پڑے گا، کیونکہ اس کے اندر ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جس کو بدن اس کا عادی ہو جاتا ہے، وہ سلا رہی ہوتی ہے بدن کو، وہ عادی ہو جاتا ہے۔ لیکن جب آپ اس کو چھوڑتے تو وہاں سے وہ ڈیمانڈ آئے گی کہ مجھے کچھ دو، مجھے دو، وہی چیز دو جس نشے کی اس کو عادت تھی۔ آپ نے یہاں پر اللہ تعالیٰ سے مدد لینی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے، بری صحبت کو چھوڑنا ہے، اور ایک پکا مردوں والا کمٹمنٹ کرنا ہے، ایک تہیہ کرنا ہے کہ میں نے شراب نہیں پینی۔ 2-4 دنوں میں انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ کی یہ فیلنگ کم ہو گئی ہے، یہ محسوسات جو ہے نا یہ آپ کے کم ہو گئے ہیں۔ جب یہ آپ کے کم ہو جائیں گے نا محسوسات، تو آٹومیٹیکلی چند دنوں میں آپ شراب سے بالکل آپ کو وہ نجات مل جائے گی۔ تو یہ ایک ہوتا ہے کہ جب آدمی کسی برائی کو چھوڑتا ہے تو شیطان بھی تو ساتھ لگا ہوا ہے نا، شیطان ساتھ لگا ہوا ہے، نفس امارہ ہمارے ساتھ لگی ہوئی ہے، اور بہت کچھ اس میں پھر خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ لیکن میں آپ کو مشورہ دوں گا میرے سکھر کے اسلامی بھائی، آپ نے میسیج کیا ہے، مجھے خوشی ہوئی کہ آپ کو یہ احساس ہوا ہے کہ میں چھوڑوں، اور بس اب میں چھوڑوں، تو بس آج سے چھوڑ دو۔ اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے شراب چھوڑتا ہے، میں ایک حدیث پاک کا ایک بڑا خوبصورت سا حصہ ہے، میں وہ آخری حصہ یہ میں بتاتا چلوں کہ جو شراب نہیں پیے گا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کس قدر اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ میں پوری حدیث سنا دیتا ہوں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے تمام جہانوں کے لیے رحمت اور ہدایت بنا کر بھیجا، اور حکم فرمایا کہ مزامیر یعنی گانے باجے کے آلات یعنی میوزیکل انسٹرومنٹ، سارنگیاں، طبلے توڑ ڈالوں اور بتوں کو پاش کر دوں جن کی زمانہ جاہلیت میں پوجا کی جاتی تھی۔ میرے پروردگار نے اپنی عزت کی قسم یاد کر کے ارشاد فرمایا کہ میرا جو بندہ شراب کا ایک گھونٹ پیے گا میں اس کے بدلے اسے جہنم کا کھولتا ہوا پانی پلاؤں گا، خواہ اسے عذاب دیا گیا ہو یا بخش دیا گیا ہو، اور میرا جو بندہ میرے خوف سے شراب نہ پیے گا میں اسے جنت کی پاکیزہ شراب پلاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ تو بس جلدی جلدی شراب سے توبہ کر لیجئے اور اللہ کی رضا کے لیے شراب کو چھوڑ دیجئے۔
اسکر علی بات کر رہا ہوں میں لاہور سے. میں نے سوال کرنا تھا اگر میں والد صاحب شراب پیتے ہوں تو بیٹے کے لیے کیا حکم ہے؟ اگر والد صاحب شراب پیتے ہوں تو بیٹے کا اولاد کا اس میں کیا کردار ہونا چاہیے؟ نیکی کی دعوت دے. والد ہیں, نیکی کی دعوت دے, اللہ کے حضور دعا کرے. یہ برائیوں کی ماں کتاب ہے, وہ والد صاحب کو پڑھنے کے لیے دے, اس کا پمفلیٹ پڑھنے کے لیے دے, اور کوئی روحانی علاج کی طرف جائے اور کوڑے روئے اللہ تعالیٰ کے حضور گر گرائے, اور ماشاءاللہ اسے ہو سکے تو مدنی مذاکروں میں کسی صورت شرکت کرائے, مدنی چینل کے ذریعے فیضان مدینہ لے جا کر, اور اپنے ساتھ کچھ مدنی قافلوں میں سفر کرائے. اس طرح کی کوئی اقدامات کریں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی امید ہے کہ والد صاحب کے دل میں بیٹے کی جو بات ہے وہ اللہ نے چاہا تو دل میں قرار پکڑ لے گے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. بدتمیزی نہ کرے, چیخو پکار نہ کرے. والد صاحب کو ڈانٹنے اور جھاڑنے کی اس کو اجازت نہیں دی جائے گی. جی اور کال کو شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی. جی اگر کوئی آدمی شراب اگر پیتا ہے تو وہ اگر چھوڑ دے شراب پینا تو وہ جب اللہ پاک سے استغفار کر لے, اللہ پاک سے گناہوں کی معافی مانگے تو اللہ پاک کیا اسے معاف کر دیتے ہیں؟ بے شک بے شک. وہ معاف کرنے والا ہے, وہ معاف کرنے والا ہے, بخشنے والا ہے. کوئی سچی توبہ لے کر آ جائے اس کی بارگاہ میں اور معافی مانگ لے. شراب کی کوئی قضا تھوڑی ہے, جب شراب پی لی اب اس کی توبہ کرنا چاہے تو کوئی قضا کرے گا نا. سچے دل سے اللہ تعالیٰ کے حضور معافی مانگ لے اور اللہ تعالیٰ سے حضور توبہ کر لے, یا اللہ آج کے بعد شراب نہیں پیوں گا, اور توبہ کے تقاضے پورے کرے. وہ کریم ہے, وہ غفور ہے, وہ رحیم ہے, وہ ستار ہے, وہ غفار ہے, وہ سبحان ہے, وہ حنان ہے, وہ رحمان ہے. وہ توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. تو بس توبہ کر لے, اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ کا گناہ بخش دیتا ہے. وہ بڑا کریم ہے. آ جاؤ آ جاؤ اور توبہ کر لیں. ہم سب اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر. اللہ تعالیٰ آج تک جتنے بھی ہم نے گناہ کیے ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام گناہوں کو اپنی رحمت سے معاف فرما دے اور ہمیں بے حساب جنت میں داخلہ عطا فرمائے. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ. جی مدنی چینل کے ناظرین, آج کا سلسلہ آپ نے دیکھا. رضوان بھائی بھی ہمارے ساتھ ماشاءاللہ مبلغ دعوت اسلامی موجود ہیں. اختتامی طور پر رضوان بھائی آپ کچھ ارشاد فرمانا چاہیں؟ شرابی نہ بنے اور شرابی ہے تو چھوڑے کیسے. دو مدنی پھول آخر میں عرض کروں گا. تو ان دونوں کے لیے جو ہے وہ سب سے بڑی چیز ہے صحبت. اگر غیر شرابی کی صحبت میں جائے گا نا تو عین ممکن ہے کہ وہ خود بھی شرابی بن جائے. اور شرابی جو ہے یہ اپنے آپ کو اگر مدنی ماحول سے رکھے گا, منسلک رکھے, دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آنا جانا رکھے تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو وہ شراب کو چھوڑ دے گا انشاءاللہ عز و جل. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں اور مدنی چینل بھی دیکھتے رہیں. انشاءاللہ عز و جل بہت ساری برکتیں آپ کو حاصل ہوں گی. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ آج کے ہمارے سلسلے کو اللہ تعالیٰ قبولیت کا شرف عطا فرمائے. جو غلطی کوتاہی ہوئی ہو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کاملہ سے معاف فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اپنا بنایا مجھ کو, سینے لگایا مجھ کو, اپنا بنایا مجھ کو, سینے لگایا مجھ کو. جو بھی ہے میری وقت عطار کی بدولت